پرستان کا شہزادہ ساروق جیسے ہی اپنے شاہی کمرے میں داخل ہوا یکلخت ٹھٹک کر رک گیا۔ اس کے چہرے پر شدید حیرت، خوشی اور مسرت کے ملے جلے تاثرات پھیلتے چلے گئے۔ اس کے کمرے میں ایک نہایت حسین و جمیل پری نہایت خوبصورت لباس میں ادھر ادھر ٹہل رہی تھی۔ اس کے سر پر شہزادیوں جیسا مخصوص تاج بھی تھا اور اس کے سنہرے بالوں جیسے نہایت خوبصورت اور چمکدار تھے۔ وہ کافی پریشان نظر آ رہی تھی۔ اس کے چہرے سے یوں معلوم ہو رہا تھا جیسے وہ کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی ہو۔ یہی وجہ تھی کہ اسے ابھی تک شہزادہ ساروق کے کمرے میں داخل ہونے کا علم ہی نہیں ہوا۔ یہ حقیقت ہے یا پھر میں کوئی خواب دیکھ رہا ہوں؟ کاستان کی حسین و جمیل پری اور میرے کمرے میں؟ شہزادہ ساروق نے خوبصورت پری کی جانب دیکھتے ہوئے انتہائی حیرت اور خوشی کے عالم میں کہا۔ اس کی آواز سن کر شہزادی چونک پڑی اور پلٹ کر شہزادہ ساروق کی جانب دیکھنے لگی۔ اوہ شہزادہ ساروق، تم آ گئے، میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی۔ شہزادی نے ہونٹوں پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا۔ اس کی مسکراہٹ بے حد مدھم اور بجھی بجھی سی تھی۔ میرا انتظار؟ اوہ خدا، لگتا ہے میں سچ مچ خواب ہی دیکھ رہا ہوں۔ دنیا کی حسین ترین شہزادی آکاش نہ صرف میرے شاہی کمرے میں موجود ہے بلکہ وہ میرا کافی دیر سے انتظار بھی کر رہی ہے۔ شہزادہ ساروق نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ شہزادہ ساروق، میں اس وقت بہت پریشان ہوں اور چھپ چھپا کر بڑی مشکلوں سے آپ کے شاہی کمرے میں پہنچ پائی ہوں۔ مجھے آپ سے بے حد ضروری باتیں کرنی ہیں۔ برائے مہربانی اگر آپ میری باتیں سن لیں تو میں آپ کی بے حد احسان مند ہوں گی۔ خوبصورت شہزادی آکاش پری نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا۔ اس کی سنجیدگی دیکھ کر شہزادہ ساروق بھی سنجیدہ ہو گیا اور آگے بڑھایا۔ آپ واقعی پریشان معلوم ہو رہی ہیں شہزادی صاحبہ، آئیے تشریف لائیے اور مسند خاص پر بیٹھ جائیے، وہاں بیٹھ کر اطمینان سے بات کرتے ہیں، شہزادہ ساروق نے سنجیدگی سے کہا اور شہزادی آکاش پری نے اسبات میں سر ہلا دیا اور شہزادہ ساروق کے ساتھ چلتی ہوئی اس کی شاہی مسند پر آ کر بیٹھ گئی۔ شہزادہ ساروق دوسری مسند پر بیٹھ گیا جو شہزادی کے سامنے تھی۔ وہ غور سے شہزادی آکاش پری کی طرف دیکھ رہا تھا جس کے چہرے پر شدید پریشانی اور قدرے خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ وہ نہایت بے چینی سے اپنی انگلیاں مروڑ رہی تھی۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ سوچ رہی ہو کہ بات کہاں سے شروع کرے۔ خیریت تو ہے نا شہزادی حضور؟ آپ مجھ سے کچھ ضروری باتیں کرنے آئی تھی، بلا جھجک فرمائیے، شہزادہ ساروق نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ او ہاں شہزادہ حضور، کیا آپ کسی تاتاش نامی جادوگر کو جانتے ہیں؟ شہزادی آکاش پری نے چونک کر اس سے پوچھا۔ تاتاش جادوگر؟ شہزادہ ساروق نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ کیا یہ کسی جن یا دیو کا نام ہے؟ اس نے پھر پوچھا۔ نہیں شہزادہ حضور، تاتاش ایک آدمزاد جادوگر کا نام ہے، شہزادی آکاش پری نے کہا۔ آدمزاد جادوگر؟ لیکن آدمزاد جادوگر کا پرستان میں کیا کام؟ آدمزادوں کی نگریاں تو یہاں سے بہت دور ہیں، شہزادہ ساروق نے حیرانی سے کہا۔ میں جانتی ہوں شہزادہ حضور، آدمزادوں کی نگریاں یہاں سے بہت دور ہیں۔ میں آپ سے جو پوچھ رہی ہوں مجھے اس کا جواب دیں، کیا آپ کسی آدمزاد تاتاش جادوگر کو جانتے ہیں یا نہیں؟ شہزادی آکاش پری نے قدرے تلخ لہجے میں پوچھا۔ شہزادی آکاش پری کے لہجے میں تلخی محسوس کر کے شہزادہ ساروق چونک پڑا۔ نہیں، میں کسی تاتاش جادوگر کو نہیں جانتا، شہزادہ ساروق نے ناگوار سے لہجے میں کہا۔ اسے شاید شہزادی آکاش پری کا تلخ لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ اگر آپ اس کے بارے میں نہیں جانتے تو جان لیں شہزادہ حضور، وہ ایک بہت بڑا اور انتہائی طاقتور جادوگر ہے۔ اتنا بڑا جادوگر کہ اس کے سامنے بڑے بڑے طاقتور اور کبھی ہیکل جن اور دیو بھی گھٹنے ٹیکنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ اپنی جادوگری کی طاقتوں سے وہ دنیا کا ہر وہ کام کر سکتا ہے جو ہمارے جن اور دیو بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے علاوہ اس نے آدمزادوں کے علاقے سے دور ایک جگہ ایک بہت بڑی سلطنت قائم کر رکھی ہے، اتنی بڑی اور وسیع سلطنت جہاں جادو پتلے، دیو، جن اور جادوگر آدمزاد ایک ساتھ رہتے ہیں۔ اس جادوگر کا محل بھی اتنا بڑا اور عظیم الشان ہے جس کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تاتاش جادوگر کی سلطنت کا نام جادو سلطنت ہے، جہاں وہ بادشاہ ہے، اس لیے رایا اسے بادشاہ جادوگر کے نام سے بھی جانتی ہے۔ شہزادی آکاش پری نے تاتاش جادوگر کے بارے میں شہزادہ ساروق کو بتاتے ہوئے کہا۔ وہ تو ٹھیک ہے، لیکن آپ مجھے اس جادوگر کے متعلق یہ سب کیوں بتا رہی ہیں اور اس جادوگر کے ساتھ آپ کا کیا تعلق ہے؟ شہزادہ ساروق نے حیرانی سے پوچھا۔ ابھی تو میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، لیکن شہزادی آکاش پری کہتے کہتے رک گئی۔ اس کا چہرہ یکدم حیا سے سرخ ہو گیا تھا۔ لیکن کیا؟ شہزادہ ساروق نے دھڑکتے دل سے پوچھا۔ شہزادہ ساروق، ہماری چند ماہ بعد شادی ہونے والی ہے۔ ہمارے ماں باپ نے ہمارا رشتہ طے کر دیا ہے
اور آپ کے ماں باپ نے ہمارے ہاتھوں میں شادی کے کنگن بھی پہنا دیے ہیں۔ ہمیں یہ بھی معلوم ہے کہ یہ رشتہ آپ کی مرضی سے طے کیا گیا ہے۔ آپ شاید ہمیں پسند کرتے ہیں۔ آپ بلا شبہ خوبصورت ہیں، جوان ہیں اور پرستان کی ایک بڑی ریاست کے بادشاہ ہیں۔ آپ سے شادی کر کے ہم بھی پرستان کی ملکہ بن سکتی تھی۔ مگر شہزادہ حضور، گستاخی معاف، میں نہ آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں، نہ ہی مجھے پرستان کی ملکہ بننے کا شوق ہے، بلکہ میں آپ سے صرف اتنا کہوں گی کہ پرستان میں اور بھی بہت سی ریاستیں ہیں اور ان ریاستوں کی شہزادیاں ہم سے زیادہ حسین ہیں۔ خاص طور پر شمالی پرستانی ریاست شبستان کی شہزادی حور پری نام کی ہی نہیں، سچ مچ کی حور پری ہے۔ اس جیسی حسین اور خوبصورت پری کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں۔ آپ اس سے کیوں شادی نہیں کر لیتے؟ شہزادی آکاش پری کہتی چلی گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس شادی کے فیصلے پر آپ خوش نہیں ہیں۔ شہزادہ شاہ رخ، جو بڑی تحمل مزاجی سے شہزادی آکاش پری کی باتیں سن رہا تھا، نے ایک گہری سانس لیتے ہوئے کہا، ایسا ہی سمجھ لیجئے۔ شہزادی آکاش پری نے سر جھکا کر آہستگی سے کہا، کیا میں اس کی وجہ جان سکتا ہوں؟ شہزادہ شاہ رخ نے ہونٹ بھینچتے ہوئے پوچھا۔ شہزادہ حضور، میں کسی اور کو پسند کرتی ہوں اور جسے پسند کرتی ہوں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ شہزادی آکاش پری نے جواب دیا اور شہزادہ شاہ رخ پرخیال انداز میں سر ہلانے لگا، اور جسے آپ پسند کرتی ہیں وہ یقیناً تاتاش نامی جادوگر ہے۔ شہزادہ شاہ رخ نے گہری نظروں سے شہزادی آکاش پری کی جانب دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں۔ شہزادی آکاش پری نے اسپات میں سر ہلا کر کہا۔ شہزادہ شاہ رخ چند لمحے غور سے شہزادی آکاش پری کو دیکھتا رہا، پھر وہ یکدم کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اسے ہنستا دیکھ کر شہزادی آکاش پری چونک کر حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی۔ آپ ہنس رہے ہیں شہزادہ حضور؟ شہزادی آکاش پری نے کہا، آپ نے بات ہی ایسی کر دی ہے شہزادی صاحبہ، جس پر میں ہنسنے پر مجبور ہو گیا ہوں۔ میں آپ کو اپنی دلہن بنا کر پرستان کی سب سے بڑی ریاست کی ملکہ بنانا چاہتا تھا، اس لیے میں نے اپنے ماں باپ سے کہہ کر آپ کے والدین سے آپ کا رشتہ مانگا تھا، جنہوں نے بڑی خوشی اور محبت سے اس رشتے کو منظور کر لیا تھا، اور میری ماں نے آپ کے ہاتھوں میں پرستان کے کنگن بھی پہنا دیے تھے۔ آج ہمارا رشتہ طے ہوئے 10 روز سے زیادہ گزر گئے ہیں، اور آپ چھپ چھپا کر میرے پاس یہ کہنے کے لیے آ گئی ہیں کہ میں آپ کو پسند نہیں ہوں۔ آپ مجھ سے نہیں بلکہ ایک بہت بڑے جادوگر بادشاہ سے شادی کرنا چاہتی ہیں، جادوگر جو آدم ذات بھی ہے۔ یہ ہنسنے کی نہیں تو کیا رونے کی بات ہے؟ آپ ایک آدم ذات کو پسند کرتی ہیں؟ آپ کیا سمجھتی ہیں آپ کی شادی کسی آدم ذات سے ہو سکتی ہے، اور وہ بھی ایسے آدم ذات سے جو جادوگر بھی ہو؟ شہزادہ شاہ رخ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا، کچھ بھی ہو، میں شادی کروں گی تو تاتاش جادوگر سے ہی کروں گی، ورنہ… شہزادی آکاش پری نے بھی دو ٹوک اور سخت لہجے میں کہا، ورنہ کیا؟ شہزادہ شاہ رخ نے چونک کر پوچھا، ورنہ میں کوہ آتش میں کود کر اپنی جان دے دوں گی۔ شہزادی آکاش پری نے ہونٹ بھینچتے ہوئے جواب دیا، اور شہزادہ شاہ رخ کے چہرے پر پریشانی ابھر آئی۔ کیا آپ واقعی سنجیدہ ہیں شہزادی صاحبہ؟ چند لمحے سوچنے کے بعد شہزادہ شاہ رخ نے شہزادی آکاش پری کی طرف تیز نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تو کیا آپ مذاق سمجھ رہے ہیں؟ شہزادی نے غصیلے لہجے میں کہا، بڑی عجیب اور انوکھی بات کر رہی ہیں آپ شہزادی آکاش۔ پرستان کے جنات اور آدم ذات دو الگ الگ قومیں ہیں۔ آدم ذات پرستان اور پرستان کے باسی آدم زادوں سے کیسے شادیاں کر سکتے ہیں؟ اس بات کی اجازت نہ ہی آپ کے ماں باپ دیں گے اور نہ ہی پرستان کا قانون۔ شہزادہ شاہ رخ نے پریشان ہوتے ہوئے کہا، میں نہ ماں باپ کے فیصلے کو مانتی ہوں اور نہ پرستان کے قانون کو۔ میں تو آپ کے پاس اسی لیے آئی تھی کہ آپ کو واضح طور پر یہ بتا دوں کہ آپ مجھ سے شادی کا خیال اپنے دل سے نکال دیں۔ میں نے جادو سلطنت کے بادشاہ سے شادی کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ اس سے شادی کر کے میں پرستان سے بھی بڑی اور طاقتور جادو ریاست کی ملکہ بننا چاہتی ہوں۔ مجھے میرے فیصلے سے کوئی نہیں روک سکتا، نہ میرے ماں باپ، نہ پرستان کا قانون، اور نہ آپ۔ شہزادی آکاش پری نے ٹھوس لہجے میں کہا، کیا تاتاش جادوگر بھی آپ سے شادی کرنا چاہتا ہے؟ شہزادہ شاہ رخ نے شہزادی آکاش پری کا چٹانوں کی طرح سخت لہجہ سن کر ہونٹ چباتے ہوئے پریشانی سے پوچھا، اس کا جواب میں آپ کو دینا ضروری نہیں سمجھتی۔ شہزادہ آکاش پری نے بے رخی سے کہا، تو کیا یہ آپ کا آخری فیصلہ ہے؟ شہزادہ شاہ رخ نے اسے تیز نظروں سے گھورتے ہوئے پوچھا، قطعی۔ شہزادی آکاش پری نے کہا، اور ایک جھٹکے سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی۔ اسے اٹھتے دیکھ کر شہزادہ بھی اٹھ گیا۔ میرا خیال ہے آپ نے اپنی زندگی کا بہت بڑا اور غلط فیصلہ کر لیا ہے شہزادی صاحبہ۔ بہتر ہے آپ ایک بار پھر اچھی طرح سے سوچ لیں۔ ایسا کر کے نہ صرف آپ اپنے ماں باپ کو تکلیف پہنچانے کا باعث بنیں گی، بلکہ پرستان کے قانون سے بھی غداری کر کے بہت بڑا جرم کریں گی۔
जिस की सज़ा परिस्तान में बेहद सख्त है। शहजादा शाहरुख ने इसे समझाते हुए कहा, मैं किसी सज़ा से नहीं डरती। शहजादी आकाश परी के लहजे में कोई खौफ नहीं था। शहजादा शाहरुख कुछ देर इसकी जानिब इंतहाई गुस्सीली नज़रों से देखता रहा, मगर शहजादी के चेहरे पर बेरुखी और इसका मजबूत इरादा देखकर वो भला क्या कर सकता था। ठीक है, अगर आपने वाकई आदमजाद ताताश जादूगर से शादी करने का फैसला कर लिया है तो मैं आपको कैसे मना कर सकता हूँ। आप समझदार हैं और ख़ुद मुख्तार हैं। आपने जो फैसला किया है जाहिर है सोच समझ कर ही किया होगा। शहजादा शाहरुख ने एक गहरी सांस लेते हुए कहा, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बता दूं कि मैं यहाँ से सीधी आदमजादों की दुनिया यानी जादू सल्तनत की तरफ जा रही हूँ। कभी वापस ना आने के लिए आपसे इल्तिजा है कि मुझे परिस्तान की सरहद अबूर करने में मेरी मदद कर दें, क्योंकि सरहद पार जाने के लिए परिस्तान के बादशाह या शहजादे की इजाज़त ज़रूरी होती है। अगर मैं अकेली जाऊंगी तो सरहदी मुहाफिज यकीनन मेरा रास्ता रोक लेंगे। शहजादी आकाश परी ने खुश होते हुए कहा, ओह, अब समझा, आप मेरे पास इस मकसद के लिए आई थी ताकि मेरी मदद से आप परिस्तान की सरहदों से बाहर जा सकें। शहजादा शाहरुख ने पुरख्याल अंदाज में सर हिलाते हुए कहा, जी हाँ, मुझे यकीन है कि आप मेरी मदद ज़रूर करेंगे। शहजादी आकाश परी ने मुस्कुरा कर कहा, इस यकीन की वजह? शहजादा शाहरुख ने पूछा, आप एक अच्छे, नेक दिल और दूसरों के दुख दर्द में काम आने वाले शहजादे हैं। दूसरों की भलाई और मुफाद की खातिर आप अपनी जान की भी परवाह नहीं करते, और फिर मैं तो आपकी पसंद हूँ। आप मेरी बात कैसे नज़रअंदाज कर सकते हैं? शहजादी आकाश परी ने मुस्कुराते हुए कहा, और शहजादा शाहरुख जहरीले अंदाज में हंस पड़ा। आप मेरी रहम दिली और भलाइयों का बड़ा गलत मतलब निकाल रही हैं शहजादी साहिबा। मैं जिन्नात की फलाह और इनकी भलाइयों के लिए काम करता हूँ, मगर आप मुझसे जो काम लेना चाहती हैं वो परिस्तान के असूलों के खिलाफ है। फिर आपने ये कैसे सोच लिया कि मैं इस सिलसिले में आपकी कोई मदद करूँगा? आपने आदमजादों की दुनिया में जाकर एक आदमजाद जादूगर से शादी करनी है, इसलिए आपको खुद परिस्तान से बाहर जाना होगा। सरहदी मुहाफिज आपको परिस्तान से जाने दें या ना जाने दें, परिस्तान से फरार होने के जुर्म में वो आपको रास्ते में ही हलाक कर दें। मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। आपकी मैं इस मामले में कोई मदद नहीं करूँगा। शहजादा शाहरुख ने साफ गोई से कहा, ओह, इसका मतलब है मैंने आपके पास आकर गलती की है। शहजादी आकाश परी ने इसे घूरते हुए कहा, बिल्कुल। आप इस वक्त यहाँ मेरी मेहमान की हैसियत से हैं, इसलिए मैं आपके खिलाफ कोई कदम नहीं उठा रहा, वरना परिस्तान से गद्दारी करने के जुर्म में मैं आपको यहीं गिरफ्तार करवा सकता था। आप बराह करम यहाँ से चली जाएं। आज के बाद न मैं आपको जानता हूँ न आप मुझे। शहजादा शाहरुख ने सख्त लहजे में कहा। शहजादी आकाश परी होंठ भींचती हुई गजबनाक नजरों से शहजादा शाहरुख को देखती रही, फिर मुड़कर तेज तेज चलती हुई कमरे से बाहर जाने लगी। मैं अपनी ताकत और अपने तरीके से परिस्तान से बाहर जाऊंगी, देखूंगी मुझे रोकने की किसमें हिम्मत है। शहजादी आकाश परी ने गजबनाक लहजे में कहा और कमरे से निकल गई। शहजादा शाहरुख काफी देर तक दरवाजे की जानिब देखता रहा, फिर वो एक तवील सांस लेकर दोबारा धप से अपनी मसनद पर बैठ गया। इसके चेहरे पर शदीद परेशानी और गुस्सा नजर आ रहा था। वो चंद लम्हे सोचता रहा, फिर वो एक झटके से उठकर खड़ा हो गया, जैसे इसने शहजादी आकाश परी के खिलाफ कोई सख्त कदम उठाने का फैसला कर लिया हो। इस वक्त इसके चेहरे पर चट्टानों की सी सख्ती और बेपनाह गुस्सा दिखाई दे रहा था। जादू सल्तनत वाकई एक बहुत बड़ी सल्तनत थी, जिसकी आबादी आम इंसानी आबादी से भी बेहद बड़ी थी। इस वसी तरीन सल्तनत को ताताश नामी एक बूढ़े जादूगर ने अपनी काली ताकतों से आबाद किया था। इसके पास बेशुमार शैतानी ताकतें थीं, जिनकी मदद से वो न सिर्फ इंसानों बल्कि जिन्नों और देवों को भी आसानी के साथ अपने बस में कर लेता था। जादू रियासत में न सिर्फ जिन्नात रहते थे, बल्कि देव, परियां और परिजादों के साथ साथ इंसान भी आबाद थे। इन सबको ताताश जादूगर ने अपने ताबे कर रखा था। इन सबको ताबे रखने और इनसे अपनी मर्जी के काम लेने के लिए ताताश जादूगर ने हजारों जादू पुतले बनाकर हर तरफ छोड़ रखे थे। अगर कोई जिन, देव या इंसान ताताश जादूगर के खिलाफ कोई बात करता या इसके जादुई सल्तनत से फरार होने की कोशिश करता, तो जादुई पुतले इसे घेर कर तिलस्मी जाल में कैद करके ताताश जादूगर के महल में ले जाते थे, जिसे ताताश जादूगर सख्त से सख्त सजाएं देकर नहायत बेरहमी से मार डालता था। इसने महल के एक हिस्से में बहुत से खूंखार असली शेर और चीते भी पाल रखे थे। ताताश जादूगर बेहद जालिम और सख्त दिल जादूगर था। खुद को खुश रखने के लिए वो जिन्नों, देवों और इंसानों पर बिला वजह बेपनाह जुल्म ढाता था। इसका जब भी दिल चाहता वो जादुई पुतलों की मदद से 2-4 इंसान, जिन या देवों को अपने महल में मंगवा लेता
اور انہیں باندھ کر ان خونخوار درندوں کے سامنے پھینک دیتا اور ان کی بے بسی اور ہلاکت کا تماشا دیکھتا۔ تاتاش نے دنیا میں بھی بے شمار جادو پتلے چھوڑ رکھے تھے جو انسانوں، جنوں اور دیووں کو مسلسل پکڑ کر اس کی جادو ریاست میں لاتے رہتے تھے۔ تاتاش جادوگر اپنی جادو سلطنت کو وسیع سے وسیع تر کرتے ہوئے پوری دنیا پر اپنی حکومت قائم کرنا چاہتا تھا کہ بے پناہ اور خوفناک طاقتوں کو روکنے والا کوئی نہ تھا، جس کی وجہ سے اس کے ظلم و ستم حد سے زیادہ بڑھتے جا رہے تھے۔ جادو سلطنت میں اس نے اپنا ایک بہت بڑا اور عالیشان محل تیار کر رکھا تھا۔ اس محل میں باقاعدہ ایک دربار بھی بنا ہوا تھا جہاں اس نے طاقتور اور بڑے بڑے جن اور دیووں کو اپنا درباری بنا رکھا تھا۔ ایک اونچے اور ہیرے جواہرات سے بنے ہوئے بہت بڑے تخت پر وہ بادشاہوں کی سی شان سے بیٹھتا تھا۔ تاتاش جادوگر اتنی بڑی ریاست کا بادشاہ ہونے کے باوجود خوش نہیں تھا۔ وہ ایک لمبوترے چہرے والا بد شکل انسان تھا۔ اس کا رنگ بے حد سرخ تھا، اس کی داڑھی مونچھیں بھی تھیں اور اس کے کانوں میں سنہری بالیاں تھیں۔ محل میں وہ نہ بادشاہوں جیسا لباس پہنتا تھا اور نہ ہی وہ بادشاہوں کی طرح سر پر تاج رکھتا تھا۔ اس کے جسم پر ہر وقت جادوگروں کا مخصوص لباس رہتا تھا جس پر سیاہ رنگ کی 3 انسانی کھوپڑیاں بنی ہوئی تھیں۔ تاتاش جادوگر کے خوش نہ ہونے کی وجہ شہزادی فرقانہ تھی۔ شہزادی فرقانہ ملک ناستان کی شہزادی تھی جو انتہائی حسین و جمیل اور معصوم تھی۔ اس کے حسن سے متاثر ہو کر تاتاش جادوگر اسے زبردستی اس کے شاہی محل سے اٹھا لایا تھا۔ شہزادی فرقانہ جیسی حسین و جمیل لڑکی تاتاش جادوگر نے پہلے کہیں نہیں دیکھی تھی، اس لیے وہ چاہتا تھا کہ دنیا کی اس حسین شہزادی کو اس کی جادو سلطنت کی ملکہ ہونا چاہیے۔ وہ شہزادی فرقانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، لیکن شہزادی فرقانہ جیسی خوبصورت لڑکی بھلا اس جیسے بد شکل اور بوڑھے جادوگر کو کیوں کر پسند کر سکتی تھی؟ اس نے صاف انکار کر دیا تھا کہ وہ مر جائے گی، لیکن اس سے کسی بھی صورت میں شادی نہیں کرے گی۔ تاتاش جادوگر نے اسے ہر طرح سمجھانے اور منانے کی کوشش کی تھی، اسے اپنا محل اور اپنی وسیع سلطنت بھی دکھائی تھی، لیکن پھر بھی شہزادی نہیں مانی تھی، جس پر تاتاش جادوگر کو غصہ آ گیا۔ اس نے شہزادی فرقانہ کو کئی روز بھوکا پیاسا رکھا، اسے ستون سے باندھ کر کوڑوں سے پیٹا، خونخوار درندوں کے سامنے بھی لے جا کر اسے ڈرانے دھمکانے کی کوشش کی، لیکن شہزادی فرقانہ نے اپنی ہٹ درمی نہیں چھوڑی۔ تاتاش جادوگر جادوگری کے اصولوں کی وجہ سے شہزادی فرقانہ سے اس وقت تک شادی نہیں کر سکتا تھا جب تک وہ خود ہاں نہ کر دے۔ جب شہزادی فرقانہ نے کسی بھی طرح اس کی بات نہ مانی تو تاتاش جادوگر نے اسے لے جا کر ایک غار میں بند کر دیا۔ غار میں اس نے شہزادی فرقانہ کو کھڑا کر کے دیوار کے ساتھ اس کے بازوؤں کی کلائیوں پر لوہے کے کڑے لگا کر باندھ دیے۔ اس غار میں بدروہیں رہتی تھی جو نہ صرف ہر وقت چیختی چلاتی رہتی تھی بلکہ ڈراؤنی شکلیں بنا کر شہزادی کے سامنے آ کر اسے بری طرح سے ڈراتی رہتی تھی۔ اس قدر بھیانک اور خوفناک بدروہوں کو دیکھ کر شہزادی فرقانہ کا دل دہل جاتا تھا۔ خوفناک بدروہیں اس کے سامنے ڈراؤنی شکلیں بنا کر رقص کرتی تھیں اور پھر ان میں سے ایک گنجے سر والی کالی بدرو شہزادی کی گردن میں اپنے نوکیلے دانت گاڑ دیتی اور اس کا خون چوسنے لگتی، جس کی وجہ سے شہزادی فرقانہ کو اس قدر اذیت برداشت کرنا پڑتی تھی کہ وہ چیختے چیختے بدحال ہو کر بے ہوش ہو جاتی۔ تاتاش جادوگر نے اس کو بتا دیا تھا کہ جب تک وہ اس سے شادی کے لیے رضامند نہیں ہوگی اس وقت تک نہ صرف خوفناک بدروہیں اسے ڈراتی رہیں گی بلکہ گنجی بدرو اس کا خون بھی پیتی رہے گی۔ ایک روز وہ شہزادی کے جسم سے اس کے خون کا ایک ایک قطرہ پی جائے گی اور شہزادی ہلاک ہو جائے گی۔ اس وقت تاتاش جادوگر اپنے خاص شاہی کمرے میں موجود تھا اور شہزادی فرقانہ کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ اس نے ہر ممکن کوشش کر لی ہے، لیکن شہزادی فرقانہ کسی بھی طرح اس سے شادی کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اسے کوئی ایسا راستہ مل جائے کہ نہ صرف شہزادی فرقانہ اس سے خود ہی شادی کے لیے ہاں کر دے بلکہ وہ اس کے ساتھ خوش بھی رہے، لیکن اسے ایسا کوئی طریقہ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ اسی لمحے فرش پر ایک ہلکا سا دھماکہ ہوا اور وہاں سیاہ رنگ کا دھواں پھیل گیا اور پھر اس دھوئیں کے اندر ایک بد شکل چہرہ دکھائی دینے لگا۔ چہرے کا سر گنجا تھا، اس کی داڑھی مونچھیں حتیٰ کہ بھویں تک صاف تھیں، گول گول آنکھیں سرخ رنگ کی تھیں جن میں 2 شعلے سے چمکتے دکھائی دے رہے تھے۔ دھواں چہرہ، تم کیا بات ہے، کیوں آئے ہو یہاں؟ تاتاش جادوگر نے دھواں چہرے کی جانب دیکھتے ہوئے کرخت لہجے میں پوچھا۔ آقا، میں آپ کے لیے خوشخبری لایا ہوں، دھواں چہرے نے کھرکھراتے ہوئے مگر مؤدبانہ لہجے میں جواب دیا۔ خوشخبری؟ کیسی خوشخبری؟ کیا شہزادی فرقانہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے رضامند ہو گئی ہے؟ تاتاش جادوگر نے خوشی سے اچھلتے ہوئے کہا۔ شہزادی فرقانہ نہیں آقا، پرستان کی ایک ریاست کاستان کی شہزادی آکاس پری آپ سے شادی کرنے کے لیے
آپ کی سلطنت میں آنے کی اجازت چاہتی ہے۔ دھواں چہرے نے جواب دیا، پرستان کی شہزادی آکاش پری؟ کیا مطلب؟ وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے؟ تاتاش جادوگر نے حیران ہو کر کہا۔ جی آقا، وہ اس وقت سرحدی محافظوں کی قید میں ہے۔ اس کا کہنا ہے کہ وہ پرستان سے آپ سے شادی کرنے کے لیے آئی ہے۔ دھواں چہرے نے کہا، اوہ، پرستان کی ایک شہزادی ہم سے شادی کرنے خود آئی ہے؟ تعجب ہے۔ کہاں ہے وہ؟ لاؤ اسے ہمارے حضور پیش کرو، جلدی۔ تاتاش جادوگر نے حیرت اور خوشی کے ملے جلے لہجے میں کہا، جو حکم آقا۔ دھواں چہرے نے مؤدبانہ لہجے میں کہا اور ہوا میں تحلیل ہو کر وہاں سے غائب ہو گیا۔ تعجب ہے، یہ شہزادی آکاش پری کون ہو سکتی ہے اور وہ مجھ سے شادی کرنے کے لیے کیوں آ رہی ہے؟ تاتاش جادوگر نے سوچنے والے انداز میں کہا۔ اسی لمحے دروازہ کھلا اور ایک لمبا تڑنگا دیو جھومتا جھامتا ہوا اندر آ گیا۔ اس کے جسم پر سیاہ رنگ کا جانگیا تھا اور اس کے کاندھے پر بڑا وزنی گرز ٹکا ہوا تھا جس کا دستہ اس کے ہاتھ میں تھا۔ سالار جماک دیو آقا کی خدمت میں سلام پیش کرتا ہے۔ آنے والے دیو نے تاتاش جادوگر کے سامنے گرز زمین پر ٹکا کر جھکتے ہوئے انتہائی مؤدبانہ لہجے میں کہا، کیا بات ہے سالار دیو، تم کیا خبر لائے ہو؟ تاتاش جادوگر نے اس کی جانب حیرت بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ آقا، پرستان سے ہمارے مخبر جادو پتلوں نے اطلاع دی ہے کہ پرستان کی ایک بڑی ریاست ساستان کا شہزادہ ساروق سپہ سالاروں کی ایک بہت بڑی جناتی فوج لے کر جادو سلطنت پر حملہ کرنے آ رہا ہے۔ سالار دیو نے کہا، شہزادہ ساروق اپنی فوج کے ساتھ جادو سلطنت پر حملہ کرنے آ رہا ہے، مگر کیوں؟ اس کی بات سن کر تاتاش جادوگر نے بری طرح سے اچھلتے ہوئے کہا، مخبروں نے وجہ تو نہیں بتائی، لیکن یہ ضرور بتایا ہے کہ شہزادہ ساروق کے ہمراہ 20 لاکھ جنات ہیں اور وہ سب کے سب جناتی ہتھیاروں سے مسلح ہیں۔ سالار دیو نے کہا، 20 لاکھ کی معمولی سی فوج لے کر شہزادہ ساروق یہ سمجھ رہا ہے کہ وہ جادو سلطنت میں گھسنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ جاؤ اور کالے غار سے جادو پتلوں کی 50 لاکھ فوج لے کر سرحدوں پر چلے جاؤ، اس سے پہلے کہ شہزادہ ساروق ہم پر حملہ کرے۔ تم ان پر بھوکے عقابوں کی طرح ٹوٹ پڑو اور ان سب کو جلا کر راکھ کر دو اور شہزادہ ساروق کو زندہ پکڑ کر میرے پاس لے آؤ۔ میں اس کو جادو سلطنت پر حملہ کرنے کے جرم میں سخت سے سخت سزا دوں گا، ایسی سزا جس کے بارے میں سن کر آئندہ کوئی بھی مخلوق جادو سلطنت کی جانب آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے کی کوشش نہیں کرے گی۔ تاتاش جادوگر نے انتہائی غضبناک لہجے میں کہا۔ اس کا حکم سن کر سالار دیو جماک کی آنکھوں میں بے پناہ چمک ابھر آئی، جیسے تاتاش جادوگر نے اس کی توقع کے مطابق اسے حکم دیا ہو۔ جو حکم آقا، میں سیاہ پتلوں کی مدد سے شہزادہ ساروق کی جناتی فوج کا ایک سپاہی بھی زندہ واپس نہیں جانے دوں گا، سالار دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا اور گرز اٹھا کر اسے کندھے پر رکھتے ہوئے تاتاش جادوگر کو سلام کرتا ہوا اکڑ اکڑ کر چلتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ شہزادی آکاش پری شہزادہ ساروق کے شاہی کمرے سے نکل کر غائب ہوئی اور غیبی حالت میں چلتی ہوئی جناتی شاہی محل سے باہر نکلتی چلی گئی۔ محل سے باہر آ کر اس نے زکند بھری اور اپنے سنہری پر پھیلا کر کسی پرندے کی طرح فضا میں بلند ہوتی چلی گئی۔ پہلے وہ سیدھی اوپر اٹھتی رہی، پھر پر ہلاتے ہوئے اس نے اپنا رخ بدلا اور نہایت تیزی سے سرحدی علاقے کی جانب جانے لگی۔ بلندی پر آتے ہی وہ دوبارہ نمودار ہو گئی تھی۔ اس کے ارد گرد بے شمار پریاں، پریزاد، جن اور دیو اڑ رہے تھے، جن میں بوڑھے اور بچے پریزاد بھی شامل تھے، جو اپنے ننھے ننھے پر ہلاتے ہوئے پرندوں کی طرح فضا میں اٹکیلیاں کر رہے تھے اور بات بات پر کلکاریاں مار کر ہنس رہے تھے۔ شہزادہ آکاش پری کا چہرہ ستا ہوا تھا، اس کی آنکھوں میں گہری سوچ کی پرچھائیاں لہرا رہی تھیں۔ وہ اپنے خیالوں میں تیزی سے اڑی جا رہی تھی کہ اسی وقت اس کے قریب جھماکا ہوا اور ایک خوبصورت پریزاد بچہ نمودار ہوا۔ اس پریزاد کے نچلے حصے پر سرخ رنگ کا لنگوٹ کسا ہوا تھا اور اس کی کمر پر رنگ برنگے چھوٹے چھوٹے نہایت خوبصورت پر تھے۔ شہزادی آکاش پری پریزاد بچے نے شہزادی آکاش پری سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کی آواز سن کر آکاش پری چونک کر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ اوہ ننھے پریزاد، تم سرخ بابا کے بیٹے ہو نا؟ شہزادی آکاش پری نے کہا۔ ہاں، میرا نام شمانو ہے، میرے ساتھ آؤ، تمہیں بابا بلا رہے ہیں۔ پریزاد نے کہا۔ بابا بلا رہے ہیں؟ کیوں؟ شہزادی آکاش پری نے حیرانی سے پوچھا۔ کیوں کا تو مجھے پتا نہیں، تم خود ہی چل کر پوچھ لو کہ انہوں نے تمہیں کیوں بلایا ہے، بچے نے معصومیت سے کہا۔ اس کا معصوم لہجہ سن کر شہزادی آکاش پری کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ اچھا، تمہارے بابا کہاں ہیں؟ شہزادی آکاش پری نے اس سے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ وہ سرخ پہاڑ کے غار میں موجود ہیں، تم جنوب کی طرف چلی جاؤ، وہاں ایک سرخ پہاڑ ہے جس میں ایک بہت بڑا غار ہے، غار کے انتہائی سرے پر بابا تمہارے انتظار میں بیٹھے ہیں۔ شمانو پریزاد بچے نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، لیکن کیا تم میرے ساتھ نہیں چلو گے؟
شہزادی آکاش پری نے اس سے مسکرا کر پوچھا۔ نہیں، میں اپنے دوستوں کے ساتھ بادلوں میں کھیلنے کے لیے جا رہا ہوں۔ بابا پوچھیں تو انہیں بتا دینا کہ میں شام کو لوٹوں گا، شمانو نے جواب دیا اور غوطہ لگا کر تیزی سے ایک طرف اٹھتا چلا گیا۔ اسے تیزی سے خوبصورت پرندے کی طرح اڑتے دیکھ کر شہزادی آکاش پری کے لبوں پر مسکراہٹ آ گئی۔ پھر کسی خیال کے آتے ہی اس کے چہرے پر سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ اس نے سر جھٹکا اور پھر اپنا رخ موڑ کر جنوب کی جانب اڑنے لگی۔ کافی دیر اڑتے رہنے کے بعد وہ سرخ پہاڑی علاقے میں پہنچ گئی۔ ایک گول اور بڑی پہاڑی کے قریب اتر کر وہ اس طرف گئی جہاں ایک غار کا چوڑا دھانا موجود تھا۔ اس نے غار سے باہر اپنے جوتے اتار کر ایک طرف رکھے اور ننگے پیروں چلتی ہوئی غار میں داخل ہو گئی۔ غار واقعی خاصا کشادہ اور چوڑا تھا جس میں دن کی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ کافی آگے جا کر ایک بڑی چٹان پر ایک بوڑھا جن آنکھیں بند کیے بیٹھا یاد الہی میں مشغول تھا۔ اس جن کا رنگ بے حد سرخ تھا، یہاں تک کہ اس کے سر کے بال، داڑھی، مونچھوں اور بھویں تک سرخ رنگ کی تھیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک موٹے دانوں والی سرخ تسبیح تھی جسے وہ آنکھیں بند کیے پڑھتے ہوئے ہر دانے پر دم کر رہا تھا۔ شہزادی آکاش پری بڑی عقیدت سے چلتی ہوئی ان کے سامنے آ گئی اور غار کی دیوار کے پاس کھڑی ہو کر بزرگ جن کی آنکھیں کھلنے اور ان کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگی۔ کافی دیر بعد بزرگ جن نے آنکھیں کھولیں۔ اپنے سامنے موجود شہزادی آکاش پری کو بے حد مشفقانہ نظروں سے دیکھ کر مسکرانے لگا۔ انہیں آنکھیں کھولتے دیکھ کر شہزادی آکاش پری نے نہایت ادب سے سلام کیا، جس کا بزرگ جن نے بڑی شفقت اور محبت سے جواب دیا تھا۔ تو تم آدم ذات تاتاش جادوگر سے شادی کرنے کے لیے اس کے پاس جا رہی ہو؟ بزرگ جن نے مسکراتے ہوئے کہا۔ جی ہاں بابا، میرا مقصد تو آپ جانتے ہی ہیں۔ میں شہزادی آکاش پری نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ بس ہمیں کچھ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم تمہارا مقصد اور تمہارے ارادوں سے اچھی طرح واقف ہے بیٹی، اور ہم تم سے بہت خوش ہیں۔ تم نے جو دانشمندانہ اور بہادرانہ فیصلہ کیا ہے، ہمیں یقین ہے کہ تم اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہوگی۔ بزرگ جن نے اسی طرح مسکراتے ہوئے کہا۔ کامیابی کا تو مجھے بھی یقین ہے بابا، لیکن میرا مسئلہ پرستان سے نکلنے کا ہے۔ میں شہزادہ شاہروخ کے پاس گئی تھی کہ کسی طرح اس کی مدد سے میں پرستان سے نکل جاؤں گی، مگر شہزادی آکاش پری نے پریشانی سے کہا۔ میں جانتا ہوں بیٹی، مگر تم فکر نہ کرو، پرستان سے نکلنے میں تمہاری مدد کروں گا، اسی لیے تو میں نے شمانو کو بھیج کر تمہیں یہاں بلایا ہے۔ بزرگ جن نے کہا۔ اوہ، کیا آپ سچ کہہ رہے ہیں بابا؟ کیا واقعی سرحدی محافظوں سے بچا کر مجھے پرستان سے نکالنے میں میری مدد کر سکتے ہیں؟ ان کی بات سن کر شہزادی آکاش پری نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم ایک نیکی کا کام کرنے جا رہی ہو، اس لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ میں تمہاری مدد نہ کروں؟ میں تمہاری نہ صرف پرستان سے نکلنے میں مدد کروں گا، بلکہ تمہیں ایک ایسی چیز تحفے میں دوں گا تاکہ تاتاش جادوگر تمہارے اصل ارادوں سے واقف نہ ہو سکے۔ اگر اسے معلوم ہو گیا کہ تم اس کے پاس کیوں جا رہی ہو تو وہ تمہیں ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر ڈالے گا۔ میں تمہیں کچھ ضروری باتیں بتانا چاہتا ہوں، انہیں غور سے سننا اور یاد رکھنا۔ میرے کہنے پر عمل کرو گی تو اپنے مقصد میں کامیاب رہو گی۔ تمہاری ذرا سی غلطی تمہیں بہت بڑے خطرے سے دوچار کر سکتی ہے، اور میں نہیں چاہتا کہ تم جیسی نیک اور اچھی پری کو شیطان تاتاش جادوگر کے ہاتھوں کوئی نقصان پہنچے۔ بزرگ جن نے کہا۔ پھر وہ چند لمحوں کے لیے خاموش ہوئے اور پھر انہوں نے شہزادی آکاش پری کو سمجھانا شروع کر دیا کہ اسے کیا کرنا ہے۔ شہزادی آکاش پری بڑے غور اور توجہ سے ان کی ایک ایک بات سن اور سمجھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر خوشی اور مسرت کے رنگ پھوٹنے لگے تھے۔ بزرگ جن نے اسے تمام باتیں سمجھا کر اپنے ہاتھوں میں موجود سرخ دانوں والی تسبیح شہزادی آکاش پری کے گلے میں ڈال دی اور اپنے دائیں ہاتھ کی ایک انگلی سے سرخ پتھر والی ایک انگوٹھی نکال کر اسے دے دی۔ اس انگوٹھی کی وجہ سے تاتاش جادوگر تمہارے دل کی کوئی بات نہیں جان سکے گا، اور جب تک سرخ تسبیح تمہارے گلے میں رہے گی تاتاش جادوگر یا اس کے حواریوں کے کسی جادو کا تم پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اب تم آنکھیں بند کرو، میں تمہیں پرستان سے نکال کر جادو سلطنت کی سرحد پر پہنچا دوں۔ بزرگ جن نے کہا اور شہزادی آکاش پری نے سر ہلا کر آنکھیں موند لیں۔ جیسے ہی اس نے آنکھیں بند کی، اسی لمحے اسے ایک ہلکا سا جھٹکا لگا اور اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل گئی ہو۔ دوسرے ہی لمحے اس کے پیروں کے نیچے دوبارہ زمین آ گئی۔ اب تم آنکھیں کھول سکتی ہو میری بچی، میں نے تمہیں پرستان سے نکال کر جادو سلطنت کی سرحد پر پہنچا دیا ہے۔ نیک بزرگ جن کی آواز شہزادی کو سنائی دی اور شہزادی آکاش پری نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ خود کو ایک عجیب و غریب پہاڑی علاقے میں دیکھ کر وہ حیران رہ گئی۔ ہر طرف چھوٹی بڑی پہاڑیاں پھیلی ہوئی تھیں۔ یوں لگتا تھا جیسے ان پہاڑیوں کو بڑے بڑے اور گول پتھروں کو جوڑ کر بنایا گیا ہو۔
شہزادی آکاش پری ابھی حیرانی سے ان پہاڑیوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اس کے سامنے یکے بعد دیگرے کئی جھماکے ہوئے اور وہاں یکلخت خوفناک شکلوں والے کئی سیاہ پتلے نمودار ہوئے۔ پتلوں کے ہاتھوں میں لمبی لمبی تلواریں اور گول نیزے تھے۔ انہوں نے آنے واحد میں شہزادی آکاش پری کو گھیر لیا۔ ان پتلوں کو دیکھ کر ایک لمحے کے لیے شہزادی آکاش پری پریشان ہو گئی، مگر اس نے جلدی سے خود کو سنبھال لیا۔ کون ہو تم اور جادو سلطنت کے سرحدی علاقے میں کیوں آئی ہو؟ ایک سیاہ پتلے نے شہزادی آکاش پری سے مخاطب ہو کر بڑے کڑکدار لہجے میں پوچھا۔ میرا نام آکاش پری ہے اور میں پرستان کی ایک ریاست کاستان کی شہزادی ہوں۔ شہزادی آکاش پری نے بے خوفی سے جواب دیتے ہوئے کہا، یہاں کیوں آئی ہو؟ اسی پتلے نے غضبناک لہجے میں پوچھا۔ میں تمہارے آقا تاتاش جادوگر سے ملنے آئی ہوں۔ اپنے آقا سے کہو کہ ملک پرستان کی ریاست کاستان کی شہزادی آکاش پری اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ شہزادی آکاش پری نے بڑے سخت لہجے میں کہا، کیا کہا؟ تم ہمارے آقا سے شادی کرنے کے لیے آئی ہو؟ جادو پتلے نے حیرت زدہ لہجے میں کہا، ہاں، جاؤ جلدی سے اپنے آقا تک میرا پیغام پہنچاؤ۔ شہزادی آکاش پری نے کڑکتے ہوئے کہا۔ جادو پتلے چند لمحے حیرت سے اس کی جانب دیکھتے رہے، پھر اسی جادو پتلے نے زمین پر پاؤں مار دیا۔ ایک دھماکہ ہوا اور اس کے سامنے زمین پھٹ گئی اور اس میں سے سیاہ دھواں نکلنے لگا اور پھر اس دھوئیں میں ایک گنجا چہرہ نمودار ہوا۔ دھواں چہرے آقا کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ سرحدی علاقے میں پرستان کی ایک ریاست کاستان کی شہزادی آکاش پری آئی ہے اور وہ ان سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ جادو پتلے نے دھواں چہرے سے مخاطب ہو کر کہا، ٹھیک ہے، تم اس پر کڑی نظر رکھو، میں آقا کو پیغام دے کر ابھی آتا ہوں۔ دھواں چہرے نے غور سے شہزادی آکاش پری کی طرف دیکھتے ہوئے کہا اور دوبارہ زمین میں غائب ہو گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آ گیا۔ آقا شہزادی آکاش پری کو اپنے شاہی محل میں طلب کر رہے ہیں، انہیں عزت اور احترام کے ساتھ آقا کے حضور لے جاؤ۔ دھواں چہرے نے سیاہ پتلوں سے مخاطب ہو کر کہا۔ اس کا جواب سن کر شہزادی آکاش پری کے چہرے پر گہرے اطمینان کے سائے پھیلتے چلے گئے۔ ٹھیک ہے، میں جادو رتھ میں شہزادی حضور کو آقا کے پاس لے جاتا ہوں۔ جادو رتھ حاضر ہو، سیاہ پتلے نے کہا۔ اسی لمحے ایک کڑاکا ہوا اور وہاں ایک بہت بڑی اور نہایت خوبصورت رتھ نمودار ہوئی۔ اس رتھ کے آگے گھوڑوں کی جگہ خوبصورت مور جتے ہوئے تھے۔ شہزادی حضور رتھ میں تشریف رکھیں تاکہ میں آپ کو آقا کے محل میں پہنچا دوں۔ سیاہ پتلے نے اس بار شہزادی آکاش پری سے مؤدبانہ لہجے میں مخاطب ہو کر کہا تو شہزادی آکاش پری سر ہلا کر رتھ میں بیٹھ گئی۔ سیاہ پتلا ایک لمحے کے لیے غائب ہوا اور دوسرے ہی لمحے رتھ پر نمودار ہوا۔ اس کے ہاتھ میں سیاہ رنگ کا ایک چابک تھا۔ چابک کو اس نے زور سے فضا میں جھٹکا جس سے شڑاک کی تیز آواز نکلی اور اسی لمحے موروں نے پر پھیلا دیے اور نہایت تیزی سے رتھ لیے ہوئے فضا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ موروں کی رتھ جیسے ہی جادو سلطنت میں داخل ہوئی، شہزادی آکاش پری کے چہرے پر گہرا اطمینان آ گیا۔ جادو سلطنت جہاں موجود تلسمی پتلے اور جن دیووں کی نظروں میں آئے بغیر ایک معمولی پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا تھا، وہاں شہزادی آکاش پری انہی محافظ پتلوں کے ساتھ جا رہی تھی، جو اس کی ایک بڑی کامیابی تھی۔ تاتاش جادوگر بڑی بے چینی سے شہزادی آکاش پری کا انتظار کر رہا تھا، جس نے خود سرحد پر آ کر اسے پیغام بھیجا تھا کہ وہ اس سے شادی کرنا چاہتی ہے۔ تاتاش جادوگر سوچ رہا تھا کہ آکاش پری کون ہے اور وہ اس سے شادی کیوں کرنا چاہتی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ کوئی بوڑھی اور بدصورت پری ہو جسے تاتاش جادوگر کی طاقت اور وسیع سلطنت کا پتہ چل گیا ہو اور وہ تاتاش جادوگر سے شادی کر کے جادو ریاست کی ملکہ بننے کا خواب دیکھ رہی ہو۔ اگر آکاش پری کوئی بوڑھی یا بدصورت ہوئی تو میں اسے اسی وقت موت کے گھاٹ اتار دوں گا۔ میں دنیا کی حسین ترین شہزادی فرقانہ سے شادی کرنا چاہتا ہوں اور بدصورت اور بوڑھی پریاں مجھ سے۔ تاتاش جادوگر نے نفرت سے ہنکارا بھرتے ہوئے کہا۔ اس نے جلدی سے کوئی منتر پڑھ کر زمین پر پاؤں مارا تو زمین ایک دھماکے سے پھٹ گئی۔ 7 سروں والا ناگ حاضر ہو، تاتاش جادوگر نے پھٹے ہوئے فرش کی جانب دیکھتے ہوئے کڑک کر کہا۔ ابھی اس نے اتنا کہا ہی تھا کہ اچانک پھٹے ہوئے فرش سے سیاہ رنگ کا ایک بڑا اور موٹا ناگ نکل کر باہر آ گیا۔ اس ناگ کے 7 سر تھے۔ وہ جیسے ہی زمین سے باہر نکلا پھٹی ہوئی زمین برابر ہو گئی۔ 7 سروں والا ناگ حاضر ہے آقا، حکم۔ 7 سروں والے ناگ نے اپنے 7 سر تاتاش جادوگر کے سامنے جھکاتے ہوئے نہایت مؤدبانہ انسانی لہجے میں کہا۔ 7 سروں والے ناگ ابھی جادو پتلے ایک پری کو لے کر یہاں آنے والے ہیں۔ میں تمہیں حکم دیتا ہوں، پری اگر بدصورت یا بوڑھی ہو تو تم اسے ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر ڈالو گے، اور اگر وہ کوئی جوان اور خوبصورت پری ہو تو تم اسے کچھ نہیں کہو گے اور واپس لوٹ جاؤ گے، سمجھے؟ تاتاش جادوگر نے تیز لہجے میں اسے حکم دیتے ہوئے کہا۔ آپ کے حکم کی تعمیل ہوگی آقا۔
7 سروں والے ناگ نے مؤدبانہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، تم میری مسند کے نیچے چھپ جاؤ، ایسا نہ ہو کہ آکاش پری واقعی اپنے نام کی طرح کوئی خوبصورت پری ہو اور تمہیں دیکھ کر ڈر جائے۔ تاتاش جادوگر نے کہا تو 7 سروں والا ناگ رینگتا ہوا اس کی خوبصورت مسند کے نیچے چلا گیا۔ کچھ دیر بعد وہاں 2 سیاہ پتلے نمودار ہوئے۔ شہزادی آکاش پری محل میں تشریف لے آئی ہیں آقا، اگر حکم ہو تو انہیں آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے۔ ایک پتلے نے سر جھکا کر مؤدبانہ لہجے میں کہا، پیش کرو۔ تاتاش جادوگر نے کڑکدار لہجے میں کہا اور دونوں پتلے یکلخت وہاں سے غائب ہو گئے۔ چند ہی لمحوں بعد کمرے کا دروازہ کھلا اور ایک انتہائی حسین و جمیل پری جس کے پر اور بال سونے کی طرح چمکدار تھے اندر داخل ہوئی۔ پری کا حسن دیکھ کر تاتاش جادوگر اپنی جگہ ساکت رہ گیا اور آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر اس کی جانب دیکھنے لگا، جیسے اسے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آ رہا ہو کہ اس کے کمرے میں آنے والی پری اس قدر خوبصورت بھی ہو سکتی ہے۔ آکاش پری مسکراتی ہوئی اندر آئی تھی۔ پرستان کی ریاست کاستان کی شہزادی آکاش پری جادو سلطنت کے عظیم بادشاہ تاتاش جادوگر کی خدمت میں سلام پیش کرتی ہے۔ آکاش پری نے کمرے میں آ کر مسکراتے ہوئے تاتاش جادوگر کے سامنے جھک کر نہایت مؤدبانہ انداز میں اسے سلام کرتے ہوئے کہا۔ اس کی آواز اس قدر ملائم اور مسحور کن تھی کہ تاتاش جادوگر کو یوں لگا جیسے دور کہیں مترنم گھنٹیاں بج رہی ہوں۔ کیا تم آکاش پری ہو؟ تاتاش جادوگر نے اس کی جانب آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے ہوئے کہا، جی ہاں آقا، کنیز ہی آکاش پری ہے۔ آکاش پری نے مسکراتے ہوئے جواب دیا، اوہ اوہ، تم اس قدر حسین و جمیل ہوگی، میں نے تو اس کا تصور بھی نہیں کیا تھا۔ آؤ آؤ، کھڑی کیوں ہو، ادھر آؤ اور میری شاہی مسند پر بیٹھ جاؤ۔ تاتاش جادوگر شہزادی آکاش پری کا حسن دیکھ کر واقعی دنگ رہ گیا تھا۔ اسے یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ اس قدر خوبصورت پری اس سے شادی کرنے کے لیے وہاں آ سکتی ہے، کیونکہ وہ جس قدر بدصورت اور بوڑھا تھا اسے کوئی بدشکل اور بوڑھی عورت بھی پسند نہیں کر سکتی تھی۔ شہزادی آکاش پری ادا سے چلتی ہوئی اس کی مسند پر آ کر بیٹھ گئی اور تاتاش جادوگر اس کے سامنے دوسری مسند پر بیٹھ کر یک ٹک اس کی جانب دیکھنے لگا۔ شہزادی آکاش پری، کیا تم مجھ سے واقعی شادی کرنے کے لیے آئی ہو؟ تاتاش جادوگر نے چند لمحے توقف کے بعد شہزادی آکاش پری سے مخاطب ہو کر پوچھا، کنیز کو اگر آپ اپنی ملکہ بننے کا شرف بخش دیں گے تو کنیز تاعمر آپ کے قدموں میں رہے گی آقا۔ میں آپ کی وسیع و عریض سلطنت کا سن کر آئی ہوں۔ میں چاہتی تھی کہ جس سے میری شادی ہو وہ نہ صرف ایک بہت بڑا جادوگر ہو بلکہ ایک وسیع و عریض سلطنت کا بادشاہ بھی ہو۔ میں اس بات کو نہیں مانتی کہ میرا ہونے والا شوہر بہت خوبصورت اور جوان ہو۔ آپ کے بارے میں کافی عرصہ سے میں سنتی آ رہی تھی، اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا کہ اگر میں شادی کروں گی تو صرف تاتاش جادوگر سے ہی کروں گی۔ میں بڑی جدوجہد اور کوششوں کے بعد پرستان سے بھاگ نکلنے میں کامیاب ہوئی ہوں اور سیدھی آپ کے پاس آئی ہوں۔ میرے اس فیصلے سے یقیناً پرستان میں ہلچل مچ گئی ہوگی۔ پرستان کے باسی میری جان کے دشمن بن گئے ہوں گے، اس لیے اگر آپ نے مجھ سے شادی نہ کی اور مجھے یہاں پناہ نہ دی تو یقیناً وہ یہاں آ کر میرا خاتمہ کر دیں گے۔ شہزادی آکاش پری کہتی چلی گئی۔ اس کی باتیں سن کر تاتاش جادوگر کا چہرہ فرط مسرت سے سرخ ہوتا چلا گیا۔ اوہ، تم اس کی فکر مت کرو شہزادی آکاش پری، میری سلطنت میں میری اجازت کے بغیر ایک معمولی پرندہ بھی داخل نہیں ہو سکتا۔ تمہاری یہ بات درست ہے کہ تمہارے پرستان سے فرار ہونے کی وجہ سے پرستان والوں کو تم پر شدید غصہ آیا تھا، اور خاص طور پر شہزادہ ساروق غصے سے اس قدر پاگل ہو گیا تھا کہ اس نے لاکھوں جنات کی فوج لے کر جادو سلطنت پر حملہ کر دیا ہے۔ مگر تم گھبراؤ نہیں، شہزادہ ساروق اور اس کی فوج میرے جادوئی پتلوں اور جنات کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ میری فوج ان سب کا خاتمہ کر دے گی۔ پہلے میں حیران ہو رہا تھا کہ شہزادہ ساروق کو جادو سلطنت پر اس طرح حملہ کرنے کی کیا ضرورت تھی، لیکن اب میں سمجھ گیا ہوں کہ وہ تمہاری وجہ سے جادو سلطنت پر حملہ آور ہوا ہے۔ تم واقعی دنیا کی حسین شہزادی ہو۔ تمہارے مقابلے میں تو ملک ناستان کی شہزادی فرقانہ بھی کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ میں پہلے شہزادی فرقانہ سے شادی کرنا چاہتا تھا کیونکہ میرے خیال کے مطابق وہ دنیا کی سب سے حسین شہزادی تھی، مگر تمہیں دیکھ کر میرا خیال غلط ثابت ہو گیا ہے۔ اب میں شہزادی فرقانہ سے نہیں بلکہ تم سے شادی کروں گا۔ جادو سلطنت کی تم ہی ملکہ بنو گی، یہ میرا تم سے وعدہ ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں کچھ روز انتظار کرنا پڑے گا۔ میں نے جادو شیطان سے شہزادی فرقانہ سے شادی کی اجازت لے رکھی تھی۔ اب میں دوبارہ جادو شیطان کے پاس جاؤں گا اور اسے بتاؤں گا کہ پرستان کی شہزادی آکاش پری خود مجھ سے شادی کرنا چاہتی ہے، اس لیے میں نے بھی شہزادی فرقانہ کی بجائے شہزادی آکاش پری سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ مجھے یقین ہے
جادو شیطان میری اس بات کو آسانی سے مان لے گا۔ تاتاش جادوگر جلدی جلدی سے کہتا چلا گیا، تم سے شادی کرنے کے لیے مجھے چاہے کتنی صدیاں انتظار کرنا پڑے تاتاش جادوگر، میں انتظار کروں گی، مگر تم شہزادی فرکانہ کا کیا کرو گے؟ کیا اسے مار ڈالو گے؟ شہزادی آکاش پری نے پوچھا۔ ظاہر ہے جب میں نے تم سے شادی کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے تو پھر مجھے شہزادی فرکانہ کا کیا کرنا ہے؟ میں اسے مار کر اس کے خون سے جادو شیطان کو غسل دوں گا، جس سے جادو شیطان اور زیادہ خوش ہو جائے گا۔ تاتاش جادوگر نے کہا، تب پھر تم میری ایک بات مانو گے تاتاش جادوگر؟ شہزادی آکاش پری نے چند لمحے خاموش رہ کر کچھ سوچتے ہوئے کہا، کیا؟ تاتاش جادوگر نے جلدی سے پوچھا، مجھے شہزادی فرکانہ کے پاس لے چلنا، اس کی بھینٹ میں اپنے ہاتھوں سے جادو شیطان کو دینا چاہتی ہوں تاکہ جادو شیطان مجھ سے بھی خوش ہو جائے اور تمہارے ساتھ شادی کرنے کے لیے وہ آسانی سے راضی ہو جائے۔ شہزادی آکاش پری نے کہا، ٹھیک ہے، ایسا ہی ہوگا۔ تاتاش جادوگر نے اس بات میں سر ہلا کر کہا۔ اسی لمحے ایک دھماکہ ہوا اور وہاں سالار دیو نمودار ہوا۔ اسے دیکھ کر تاتاش جادوگر چونک پڑا۔ آقا، میں نے اور جادو پتلوں کی فوج نے شہزادہ ساروق کی جناتی فوج کا مکمل خاتمہ کر دیا ہے، لیکن شہزادہ ساروق ہمارے ہاتھوں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا ہے اور اپنی جان بچانے کے لیے ایک آدم ذات کا روپ دھار کر سنگی پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا ہے۔ ان اطراف میں آپ نے ہمیں جانے سے سختی سے روک رکھا ہے، اس لیے میں آپ کو اطلاع دینے کے لیے آ گیا ہوں۔ سالار دیو نے تاتاش جادوگر کو سلام کرتے ہوئے بتایا، شہزادہ ساروق سنگی پہاڑیوں کی طرف بھاگ گیا ہے اور وہ بھی ایک آدم ذات کا روپ دھار کر۔ اوہ یہ تو بہت برا ہوا۔ انہی سنگی پہاڑیوں کے ایک غار میں نے شہزادی فرکانہ کو قید کر رکھا ہے۔ اگر شہزادہ ساروق نے وہاں سے شہزادی فرکانہ کو آزاد کروا لیا تو جادو شیطان مجھ سے سخت ناراض ہو جائے گا اور وہ مجھ سے میری ساری طاقتیں چھین لے گا۔ شہزادی فرکانہ یا تو مجھ سے شادی کرے گی یا پھر وہ جادو شیطان کی بھینٹ چڑھے گی، اس کا میں نے جادو شیطان سے وعدہ لے رکھا تھا۔ اگر شہزادی فرکانہ بدروحوں کے غار سے نکل گئی تو میں اس کو دوبارہ کبھی نہیں پکڑ سکوں گا۔ ٹھیک ہے، تم جاؤ سالار دیو، میں خود سنگی پہاڑیوں میں جاؤں گا اور بدروحوں کے غار میں چھپ کر شہزادہ ساروق کا انتظار کروں گا۔ اگر شہزادہ ساروق نے اس غار میں آنے کی بھول کی تو وہ میرے ہاتھوں زندہ نہیں بچ سکے گا۔ تاتاش جادوگر غصیلے لہجے میں کہتا چلا گیا، تاتاش جادوگر تم بدروحوں کے غار میں جا رہے ہو، کیا وہاں تم مجھے بھی اپنے ساتھ لے جا سکتے ہو؟ شہزادی آکاش پری جو خاموشی سے اس کی باتیں سن رہی تھی نے جلدی سے پوچھا، کیوں؟ تم وہاں کیوں جانا چاہتی ہو؟ تاتاش جادوگر نے اس کی جانب شکی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، شہزادہ ساروق میرا منگیتر تھا جس کے ساتھ میں ہر رشتہ توڑ کر تمہارے پاس آئی ہوں۔ اسے میں نے سختی سے کہا تھا کہ وہ میرے اور تمہارے درمیان آنے کی کوشش نہ کرے۔ اگر اس نے ایسی غلطی کی تو میں اسے اپنے ہاتھوں سے ہلاک کر دوں گی۔ اس نے میری بات نہیں مانی اور میرے پیچھے یہاں تک آ گیا، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ اسے میں اپنے ہاتھوں سے سزا دوں۔ شہزادی آکاش پری نے جلدی سے کہا۔ تاتاش جادوگر غور سے شہزادی آکاش پری کی جانب دیکھنے لگا۔ شہزادی آکاش پری کو یوں محسوس ہوا جیسے تاتاش جادوگر کی تیز نگاہیں اس کی آنکھوں میں چبھ رہی ہوں۔ وہ شاید اپنی جادوئی طاقتوں سے اس کا ذہن ٹٹول رہا تھا، لیکن شہزادی آکاش پری کے گلے میں نیک بزرگ جن کی سرخ دانوں والی تسبیح تھی، جس کی وجہ سے تاتاش جادوگر کسی بھی صورت اس کا ذہن نہیں پڑھ سکتا تھا۔ ٹھیک ہے، آؤ میرے ساتھ، تاتاش جادوگر نے سر جھٹکتے ہوئے کہا۔ اس کا انداز ایسا تھا جیسے وہ واقعی شہزادی آکاش پری کا ذہن پڑھنے میں ناکام رہا ہو۔ شہزادی آکاش پری کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھر آئی۔ اس نے اٹھ کر تاتاش جادوگر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تاتاش جادوگر نے اسے آنکھیں بند کرنے کو کہا اور پھر جلدی جلدی کوئی منتر پڑھنے لگا۔ دوسرے ہی لمحے شہزادی آکاش پری کو یوں لگا جیسے وہ تیزی سے فضا میں بلند ہو کر بغیر پر ہلائے اڑی جا رہی ہو۔ جادو سلطنت کی سرحد پر جادو پتلوں، جنوں اور دیوؤں کے درمیان گھمسان کی جنگ ہو رہی تھی۔ ہر طرف سے جن، دیو اور جادو پتلے ایک دوسرے پر گرزوں، تلواروں، نیزوں اور آگ کے گولوں سے حملہ کر رہے تھے۔ دیو بڑے بڑے پتھر اور چٹانیں اٹھا کر ایک دوسرے کو مار رہے تھے۔ جنات کی بہت بڑی فوج کے ساتھ شہزادہ ساروق بڑی ہمت اور جرت کے ساتھ لڑ رہا تھا۔ اسے علم ہو گیا تھا کہ شہزادی آکاش پری تاتاش جادوگر سے شادی کرنے کے لیے کسی خفیہ راستے سے پرستان سے فرار ہو جانے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ شہزادہ ساروق سے شادی کرنے سے انکار کر کے شہزادی نے اس کی غیرت کو للکارا تھا، اس لیے وہ غصے میں آپے سے باہر ہو گیا تھا۔ اس نے اسی وقت سپہ سالار جن سے مل کر 20 لاکھ جنات کی فوج لی اور پرستان کی حدود سے نکل کر جادو سلطنت کی سرحدوں کی جانب بڑھ گیا۔ اس کا خیال تھا کہ وہ جنات کی اتنی بڑی فوج لے کر جادو سلطنت کی اینٹ سے اینٹ بجا دے گا اور نہ صرف تاتاش جادوگر کو ہلاک کر دے گا
بلکہ وہ غدار شہزادی آکاش پری کو بھی اپنے ہاتھوں سے ہلاک کرے گا۔ جادو سلطنت کی سرحدوں پر پہنچتے ہی اس سے پہلے کہ وہ وار کرتا، اچانک ہر طرف سے جادو پتلوں، جنوں اور دیوؤں کی بہت بڑی فوج امٹ پڑی۔ انہوں نے یکدم ان پر نہایت خوفناک انداز میں حملہ کر دیا۔ ان کے پاس جادوئی ہتھیار تھے، جبکہ جنات کی فوج اپنے جناتی ہتھیار لائی تھی۔ جنگ یکدم شروع ہو گئی تھی۔ شہزادہ شاہ رخ کی فوج تاتاش جادوگر کی فوج کے ساتھ نہایت ہمت اور بہادری سے لڑنے میں مصروف ہو گئی، لیکن ایک تو تاتاش جادوگر کی فوج بے حد زیادہ تھی، دوسرے ان کے پاس جادوئی ہتھیار تھے جن کا مقابلہ کرنے میں شہزادہ شاہ رخ کے جنات کو مشکل پیش آ رہی تھی۔ وہ شہزادہ شاہ رخ کے جنات پر جادوئی ہتھیاروں سے آگ کے گولے اور بجلی کی لہریں پھینک رہے تھے، جس کی وجہ سے شہزادہ شاہ رخ کی فوج کو شدید نقصان پہنچ رہا تھا۔ شہزادہ شاہ رخ بھی بے جگری اور انتہائی بہادری سے تاتاش جادوگر کے غلام جنوں اور دیووں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں 1000 من وزنی تلوار تھی، جو ایک لمحے میں طاقتور سے طاقتور اور کبھی ہیکل جن کے ٹکڑے کر ڈالتی تھی۔ شہزادہ شاہ رخ کی فوج کے سالار بھی اپنی پوری قوت سے دشمن جنوں، دیووں اور پتلوں کا مقابلہ کر رہے تھے اور انہیں گاجر مولی کی طرح کاٹ رہے تھے، لیکن دشمن فوج کی تعداد مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور جادو پتلوں کے ہاتھوں میں موجود مشعل نما ہتھیاروں سے آگ کے شعلے نکل کر ان پر گر رہے تھے۔ آگ کے گولے ان میں سے جس جن سے ٹکراتے وہ جن ایک لمحے میں جل کر راکھ ہو جاتا۔ یہی وجہ تھی کہ شہزادہ شاہ رخ کی فوج میں بے پناہ کمی آتی جا رہی تھی اور دشمن ان پر حاوی ہونا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے ان کے حوصلے پست ہونے لگے۔ شہزادہ حضور، دشمن فوج کی تعداد بہت زیادہ ہے، ہم ان کے جادوئی ہتھیاروں کا کسی طرح مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اگر دشمنوں کی تعداد اسی طرح بڑھتی رہی تو ہم سب مارے جائیں گے۔ ایک سالار جن نے دشمن جنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے شہزادہ شاہ رخ کے قریب آ کر چیختے ہوئے کہا، کیونکہ میدان جنگ میں تیز شور برپا تھا۔ آگ کے گولوں کی زناٹے دار آوازیں، تلواروں کی جھنکار اور گرزوں اور چٹانوں کے جنوں اور دیووں پر برسنے کی آوازیں اس قدر تیز تھیں کہ کان پڑی آواز سنائی نہ دیتی تھی۔ پھر تم کیا چاہتے ہو؟ ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ شہزادہ شاہ رخ نے ایک ساتھ کئی طلسمی پتلوں اور جنوں پر تلوار چلاتے ہوئے جواباً چیخ کر پوچھا، اس وقت ہم سخت خطرے میں ہیں شہزادہ حضور۔ طلسمی پتلوں کی طاقت ہم سے کئی گنا زیادہ ہے، دن کے وقت ان کی طاقت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے، اگر ان سے رات کے وقت لڑا جائے تو زیادہ بہتر رہتا ہے۔ رات کے وقت ان کی جادوئی طاقتیں ماند پڑ جاتی ہیں، یہ اس قدر تیزی اور شدت سے جادوئی حملہ کرنے کے قابل نہیں رہتے۔ اگر آپ کا حکم ہو تو میں اپنی فوج کو پیچھے ہٹنے کا حکم دوں، ہم رات کے وقت ان پر حملہ آور ہوں گے، رات کے وقت ہم ان پر آسانی سے غلبہ پا لیں گے۔ سالار جن نے کہا، لیکن اب ہم پیچھے کیسے ہٹ سکتے ہیں؟ دشمن نے ہمیں چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے۔ شہزادہ شاہ رخ نے چیختے ہوئے کہا، کسی نہ کسی طرح ہمیں ان کے گھیرے کو توڑنا ہوگا شہزادہ حضور، ورنہ ہم میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچے گا۔ سالار جن نے کہا، ٹھیک ہے، اگر ان کا گھیرا توڑ سکتے ہو تو توڑ کر نکل جاؤ۔ شہزادہ شاہ رخ نے وقت کی نزاکت کو سمجھتے ہوئے کہا تو سالار جن چیخ کر اپنے جنات کو دشمنوں کا گھیرا توڑنے اور وہاں سے نکل جانے کی ہدایات دینے لگا، لیکن وہ کسی بھی طرح دشمنوں کا گھیرا توڑنے میں کامیاب نہ ہو سکے۔ انہیں پسپا ہوتے دیکھ کر دشمنوں کے حملوں میں شدت آ گئی تھی اور شہزادہ شاہ رخ نے صاف محسوس کیا کہ وہ کسی بھی طرح دشمنوں سے اپنے ساتھیوں کی جانیں نہیں بچا سکتا۔ مسلسل تلوار چلاتے چلاتے اس کے ہاتھ بھی شل ہو گئے تھے۔ اس نے دشمنوں کا مقابلہ کرتے ہوئے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا اور پھر جیسے ہی اسے موقع ملا وہ تیزی سے ایک طرف بھاگ اٹھا۔ جنوں اور طلسمی پتلوں نے اسے بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بڑی بڑی وزنی چٹانیں اور آگ کے گولے اس پر پھینکنا شروع کر دیے۔ شہزادہ شاہ رخ چٹانوں اور آگ کے گولوں سے خود کو بچاتا ہوا گول سنگی پہاڑوں کی طرف بھاگ نکلا۔ بھاگتے بھاگتے اس نے یکدم خود کو جن سے ایک آدمزاد بنا لیا تھا تاکہ کبھی ہیکل دیووں، جنوں اور طلسمی پتلوں کی نظروں سے اس کا وجود چھپ جائے۔ انسانی شکل میں وہ پہاڑی چٹانوں کے پیچھے بھاگتا ہوا کافی دور آ گیا تھا۔ وہ پہاڑوں میں کوئی ایسی جگہ تلاش کر رہا تھا جہاں وہ چھپ کر دشمنوں سے اپنی جان بچا سکے، مگر کافی تلاش کے باوجود اسے پہاڑوں میں چھوٹی سی کھو بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ اسے یوں لگ رہا تھا جیسے دشمن جن، دیو اور خوفناک طلسمی پتلے چٹانوں اور پہاڑوں پر بھاگتے ہوئے اس کے پیچھے آ رہے ہوں۔ ان کے قدموں کی آواز اسے صاف سنائی دے رہی تھی اور جس طرح اسے کوئی جائے پناہ نہیں مل رہی تھی، اس طرح اسے صاف محسوس ہو رہا تھا کہ دشمن جلد ہی اسے آ لیں گے اور ان سے اسے اپنی جان بچانا مشکل ہو جائے گی۔ وہ بھاگتا رہا کہ اچانک اس کی نظر ایک گول پتھروں سے بنی ہوئی ایک اونچی پہاڑی کے ایک غار پر پڑ گئی جس کا دھانا بے حد بڑا تھا۔ غار کا دھانا دیکھ کر
शहजादा शाहरुख की आंखों में उम्मीद की चमक उभर आई। आदमजाद का रूप बदलते ही इसके हाथ में 1000 मन वजनी तलवार भी छोटी हो गई थी, जो बदस्तूर शहजादा शाहरुख के हाथ में थी। शहजादा शाहरुख ने इधर उधर देखा, फिर तेजी से गार के धाने की जानिब बढ़ता चला गया। गोल पत्थरों से बना हुआ गार बेहद कुशादा और तवील था, जिसके पत्थर भूरे और नीले थे। इस गार की एक दीवार के साथ एक नहायत हसीनो जमील लड़की हाथ फैलाए खड़ी थी। इसके दोनों हाथों की कलाइयों पर लोहे के कड़े दिखाई दे रहे थे, जो दीवार में पेवस्त थे। लड़की ने सुर्ख रंग का नहायत खूबसूरत लिबास पहन रखा था। इसके सर के बाल खुले हुए थे, आंखें बंद और सर बाएं कंधे पर ढलका हुआ था। वो शहजादी फुरकाना थी, जिसे ताताश जादूगर ने इस गार में कैद कर रखा था। सामने गार का कुशादा दाना साफ दिखाई दे रहा था, जिससे दिन की तेज रोशनी आ रही थी। अचानक गार में यके बाद दीगरे 2 झमाके हुए और वहां शहजादी आकाश परी और ताताश जादूगर नमूदार हुए। ताताश जादूगर की आंखें खुली हुई थी, अलबत्ता शहजादी आकाश परी की आंखें बदस्तूर बंद थी। हम बदरूहों के गार में पहुंच गए हैं शहजादी आकाश परी, अब तुम आंखें खोल सकती हो। ताताश जादूगर ने शहजादी आकाश परी की जानिब देखते हुए कहा तो शहजादी आकाश परी ने आंखें खोल दी। खुद को गार में और सामने एक दीवार के साथ सुर्ख लिबास वाली शहजादी फुरकाना को देखकर शहजादी आकाश परी का चेहरा हैरत और गुस्से से सुर्ख हो गया। इसने जल्दी से खुद को संभाल लिया। ओह, तो ये है शहजादी फुरकाना। शहजादी आकाश परी ने बंदी हुई शहजादी फुरकाना को देखते हुए ताताश जादूगर से मुखातिब होकर कहा, हाँ यही है शहजादी फुरकाना, तुम जल्दी करो, इन पत्थरों के पीछे छुप जाओ। मैं किसी के भागते कदमों की आवाज़ सुन रहा हूँ। शहजादा शाहरुख इसी तरफ आ रहा है, क्योंकि इन संगी पहाड़ों में और कोई गार नहीं है। ताताश जादूगर ने कहा, ताताश जादूगर, मैं अपनी मर्जी और खुशी से तुम्हारे साथ शादी करने आई हूँ। मैं तुम्हारी मलका बनने वाली हूँ, इसलिए अपनी होने वाली मलका की ख्वाहिश पूरी करना तुम्हारी जिम्मेदारी है। शहजादी आकाश परी ने तेज लहजे में कहा, कैसी ख्वाहिश? ताताश जादूगर ने चौंक कर पूछा, तुम शहजादा शाहरुख को सिर्फ गिरफ्तार करोगे, इसे मौत की सजा मैं खुद अपने हाथों से दूंगी। शहजादी आकाश परी ने जल्दी से कहा तो ताताश जादूगर के लबों पर मुस्कुराहट आ गई। जरूर जरूर, मैं भला अपनी होने वाली मलका की बात कैसे टाल सकता हूँ, उसने भयानकपन से मुस्कुराते हुए कहा और मुड़कर गार के खुले धाने की जानिब देखने लगा। शहजादी आकाश परी पत्थरों की आड़ में हो गई। उसी लम्हे भागते हुए कदमों की आवाज़ तेज हो गई। शहजादी आकाश परी ने पत्थरों की आड़ से झांक कर देखा तो गार के धाने से एक नौजवान और इंतहाई खूबसूरत आदमजाद को इसने अंदर आते देखा, जिसने शहजादों जैसा खूबसूरत लिबास पहन रखा था। इसके हाथ में तलवार थी। ताताश जादूगर पत्थरों के साथ इस अंदाज में छुपा खड़ा था कि आने वाला आदमजाद इसे किसी भी तरह देख नहीं सकता था। नौजवान गो आदमजाद था, लेकिन इसकी शक्ल देखकर शहजादी आकाश परी ने इसे आसानी से पहचान लिया था कि वो जिन शहजादा शाहरुख है, जो दुश्मनों से बचने के लिए आदमजाद बनकर इनसे जान बचाने के लिए इस गार में आ गया है। शहजादा शाहरुख भागता हुआ गार में आया और एक दीवार के साथ लगकर गहरे गहरे सांस लेने लगा। इसकी नज़र अभी तक दीवार से बंधी हुई शहजादी फुरकाना पर भी नहीं पड़ी थी। शहजादा शाहरुख अब दीवार से लगा गहरे गहरे सांस लेते हुए बाहर धाने की जानिब देख रहा था। ये देखकर ताताश जादूगर मुस्कुराते हुए पत्थरों के पीछे से निकल आया। इसने हवा में हाथ मारा तो अचानक इसके हाथ में एक बड़े फल वाली तलवार आ गई। रुक जाओ ताताश जादूगर, तुमने मुझसे वादा किया है कि तुम शहजादा शाहरुख को खुद नहीं मारोगे। ताताश जादूगर को तलवार लेकर शहजादा शाहरुख की जानिब बढ़ते हुए देखकर शहजादी आकाश परी से रहा ना गया तो वो चीख पड़ी। इसकी आवाज़ सुनकर ताताश जादूगर समेत शहजादा शाहरुख भी चौंक पड़ा और पलटकर देखने लगा। इसने एक दाढ़ी वाले बदशक्ल जादूगर को तलवार लिए देखा तो यकदम सीधा हो गया। उसी लम्हे शहजादी आकाश परी पत्थरों की आड़ से निकलकर बाहर आ गई। शहजादा शाहरुख ने शहजादी आकाश परी को देखा तो इसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। गद्दार परी, तुम यहाँ हो? शहजादा शाहरुख ने शहजादी आकाश परी की जानिब नफरत भरी नज़रों से देखते हुए कहा। फिर वो दीवार के साथ बंधी हुई सुर्ख लिबास वाली खूबसूरत लड़की को देखकर हैरान रह गया। इससे पहले कि वो तलवार लेकर ताताश जादूगर की तरफ बढ़ता, ताताश जादूगर ने अपना बायां हाथ यकदम शहजादे की जानिब कर दिया। इसकी खुली हुई उंगलियों से सुर्ख लहरें सी निकलकर शहजादा शाहरुख पर पड़ी। शहजादा शाहरुख को एक जोरदार झटका लगा और वो लड़खड़ा गया। इसके हाथ से इसकी तलवार छूटकर नीचे गिर गई और शहजादा शाहरुख को यूं लगा जैसे इसका जिस्म पत्थर की तरह सख्त होता जा रहा हो। ये
یہ تم نے کیا کیا تاتاش جادوگر؟ شہزادی آکاش پری نے گھبرائے ہوئے لہجے میں چیخ کر کہا۔ میں نے شہزادہ شاہرخ کو پتھر کا بت بنا دیا ہے میری ملکہ۔ اب یہ نہ تو اپنی جگہ سے حرکت کر سکے گا اور نہ ہی بول سکے گا، یہ صرف ہماری باتیں سن سکتا ہے اور ہمیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ لو تلوار اور آگے بڑھ کر شہزادہ شاہرخ کی گردن اڑا دو۔ تاتاش جادوگر نے بھیانک انداز میں مسکراتے ہوئے کہا اور اپنی تلوار شہزادی آکاش پری کی جانب بڑھا دی۔ شہزادی آکاش پری نے تلوار لی اور اسے اٹھا کر پتھر کے بت بنے شہزادہ شاہرخ کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی، ایسی چمک جیسے وہ سچ مچ شہزادہ شاہرخ کو مار ڈالنے کا ارادہ رکھتی ہو۔ شہزادہ شاہرخ کا دل غصے سے بھرا ہوا تھا۔ تاتاش جادوگر نے اس پر جادو کا وار کر کے اسے پتھر کا بت بنا دیا تھا۔ وہ اپنی جگہ سے نہ تو حرکت کر سکتا تھا اور نہ ہی بول سکتا تھا، لیکن اس کے کان اور آنکھیں اصل حالت میں تھیں۔ وہ نہ صرف سن سکتا تھا بلکہ دیکھ بھی سکتا تھا۔ شہزادی آکاش جس انداز میں تلوار اٹھائے اس کی جانب آ رہی تھی، اس سے صاف پتہ چل رہا تھا کہ اس کے ارادے بے حد خطرناک ہیں۔ موت لمحہ بہ لمحہ شہزادہ شاہرخ کی جانب بڑھ رہی تھی۔ شہزادی آکاش پری کے پیچھے بد شکل تاتاش جادوگر کھڑا نہایت بھیانک پن سے مسکرا رہا تھا۔ اس نے جس انداز میں شہزادی آکاش پری کو اپنی ملکہ کہا تھا، اس سے شہزادہ شاہرخ کے تن بدن میں آگ بھڑک اٹھی تھی۔ شہزادی آکاش پری شہزادہ شاہرخ کے بالکل سامنے آ کھڑی ہوئی تھی اور تیز نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ شہزادہ شاہرخ، میں نے تم سے کہا تھا نا کہ میں دنیا کے عظیم ترین جادوگر سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور میں کسی نہ کسی طرح پرستان سے فرار ہو جاؤں گی۔ میں نے تم سے یہ بھی کہا تھا کہ میرا خیال اپنے دل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دو اور میرے تعاقب میں نہ آنا، لیکن تم باز نہیں آئے اور اپنی جنات کی فوج لے کر جادو سلطنت پر چڑھ دوڑے۔ تم تاتاش جادوگر کی طاقت سے واقف نہیں ہو شہزادہ شاہرخ۔ تاتاش جادوگر چاہے تو اپنی طاقتوں سے تمہارے پرستان کی ساری فوج کو ایک لمحے سے بھی کم وقفے میں ہلاک کر سکتا ہے۔ سرحدوں پر اس کے جادوئی پتلوں اور جنوں اور دیوؤں نے جس طرح تمہارے جنات کو ہلاک کر دیا ہے اور تمہیں بھاگنے پر مجبور کیا ہے، اس سے اندازہ لگا لو کہ تاتاش جادوگر تک پہنچنا اور اسے ہلاک کرنا کس قدر مشکل اور ناممکن ہے۔ تم نے نہ صرف اپنی غلطی کی وجہ سے اپنے لاکھوں جنوں کو موت کے گھاٹ اتروا لیا بلکہ خود بھی مرنے کے لیے یہاں آ گئے۔ اگر میں یہاں نہ ہوتی تو تاتاش جادوگر تمہیں ایک لمحے میں جلا کر راکھ کر ڈالتا، لیکن میں نے تاتاش جادوگر سے کہا تھا کہ تم اس کے نہیں میرے دشمن ہو، اس لیے میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ماروں گی۔ اب میں موت بن کر تمہارے سر پر کھڑی ہوں، تم پتھر کے بت بنے ہوئے کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں چاہوں تو ایک ہی وار سے تمہارے دھڑ سے تمہاری گردن الگ کر دوں، لیکن میں ایسا نہیں کروں گی۔ شہزادی آکاش پری نے شہزادہ شاہرخ کے سامنے آ کر کہا، کیا مطلب؟ یہ تم کیا کہہ رہی ہو شہزادی؟ کیا تم شہزادہ شاہرخ کو ہلاک نہیں کرو گی؟ اس کی بات سن کر تاتاش جادوگر نے بری طرح سے چونکتے ہوئے کہا، ہاں تاتاش جادوگر، شہزادہ شاہرخ سے میں سخت نفرت کرتی ہوں۔ تلوار کے ایک ہی وار سے اس کی گردن اڑا کر میں اسے اس قدر آسان موت مار دوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں اسے اذیتیں دے دے کر اور تڑپا تڑپا کر مارنا چاہتی ہوں۔ شہزادی آکاش پری نے انتہائی صفاقانہ لہجے میں کہا، اوہ تو یہ بات ہے، بتاؤ کیا کرنا چاہتی ہو اس کے ساتھ؟ تاتاش جادوگر نے مطمئن ہو کر مسکراتے ہوئے کہا، مجھے ایک کوڑا اور ایک خنجر لا دو تاتاش جادوگر۔ پہلے میں کوڑے مار مار کر اس کا جسم لہو لہان کروں گی، پھر خنجر سے اس کی آنکھیں نکالوں گی، دونوں کان ناک کاٹوں گی اور پھر اس خنجر سے اسے ذبح کر دوں گی۔ شہزادی آکاش پری نے بے رحم لہجے میں کہا تو شہزادہ شاہرخ اس کا صفاقانہ لہجہ سن کر اندر ہی اندر لرز کر رہ گیا۔ بہت خوب شہزادی آکاش پری، تمہارا یہ صفاقانہ انداز مجھے بے حد پسند آیا ہے۔ تم میری ملکہ ہو اور میری ملکہ کو ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ میں تم سے بہت خوش ہوں۔ یہ لو کوڑا اور خنجر اور شہزادہ شاہرخ پر ظلم کی انتہا کر دو۔ تاتاش جادوگر نے مسرت بھرے لہجے میں کہا، ساتھ ہی اس نے ہوا میں ہاتھ مارا تو اس کے ہاتھ میں ایک خنجر اور دوسرے ہاتھ میں ایک سیاہ رنگ کا کوڑا آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں سنہرے دستے والا خنجر دیکھ کر شہزادی آکاش پری کی آنکھوں میں یک لخت بے پناہ چمک ابھر آئی۔ اس نے تلوار ایک طرف پھینکی اور تیزی سے تاتاش جادوگر کی جانب بڑھتی چلی گئی اور اس سے خنجر اور کوڑا لے لیا۔ بہت خوب، اب دیکھو میں کیا کرتی ہوں۔ شہزادی آکاش پری نے خنجر کے سنہرے دستے پر بنے ہوئے سیاہ سانپ کے نشان کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے کہا۔ اس نے خنجر کو دستے سے پکڑا اور پھر اچانک وہ بجلی کسی تیزی سے گھوم گئی۔ اس نے خنجر پوری قوت سے تاتاش جادوگر کے سینے پر مار دیا، جو اس کے سینے میں عین دل کے مقام پر یوں گھستا چلا گیا جیسے اس کا جسم موم کا بنا ہوا ہو۔ تاتاش جادوگر کی آنکھیں حیرت اور خوف سے پھیل گئیں۔
اس نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے شہزادی آکاش پری کی جانب دیکھا اور پھر کٹے ہوئے درخت کی طرح الٹ کر گر گیا۔ عین دل میں خنجر گھسنے کی وجہ سے اسے تڑپنے کا بھی موقع نہیں ملا تھا۔ بدبخت شیطان جادوگر، تم کیا سمجھتے تھے کہ میں سچ مچ غدار پری ہوں اور میں تم جیسے بدصورت اور بدشکل جادوگر سے یہاں شادی کرنے کے لیے آئی تھی؟ میں تو تمہاری موت بن کر آئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تمہاری موت اسی صورت میں ممکن ہو سکتی ہے جب تمہیں تمہارے ہی سنہرے دستے والے خنجر سے مارا جائے، اس پر سیاہ رنگ کا نشان بنا ہوا ہو۔ شہزادی آکاش پری نے نفرت سے تاتاش جادوگر کی لاش پر تھوکتے ہوئے کہا۔ اسی لمحے اچانک تاتاش جادوگر کے جسم میں آگ بھڑک اٹھی جو تیزی سے اس کے سارے جسم پر پھیل گئی اور تاتاش جادوگر کی لاش خشک لکڑی کی طرح جلنے لگی۔ شہزادی آکاش پری، یہ سب کیا تھا؟ تمہاری اچانک کایا پلٹ کیسے ہو گئی؟ تم تو تاتاش جادوگر سے شادی کرنا چاہتی تھی اور اس کے ساتھ مل کر مجھے اذیت ناک موت مارنا چاہتی تھی، پھر تم نے تاتاش جادوگر کو کیوں مار دیا؟ شہزادہ شاہروخ نے حیرت زدہ نظروں سے شہزادی آکاش کی جانب دیکھتے ہوئے پوچھا۔ وہ اس وقت سنگی پہاڑوں سے دور ایک جھیل کے کنارے موجود تھے۔ شہزادی فرقانہ ابھی تک بے ہوش تھی اور جھیل کے کنارے پڑی تھی، جسے ہوش میں لانے کے لیے شہزادی آکاش پری اور شہزادہ شاہروخ اپنی ہر ممکن کوشش کر چکے تھے، لیکن شہزادی فرقانہ کو کسی بھی طرح ہوش نہیں آ رہا تھا۔ تاتاش جادوگر کی لاش چند ہی لمحوں میں جل کر راکھ ہو گئی تھی۔ جیسے ہی تاتاش جادوگر کی لاش جل کر راکھ ہوئی، اچانک ہر طرف گھپ اندھیرا چھا گیا اور ہر طرف سے خوفناک اور ڈراؤنی آوازیں آنے لگی تھی۔ پھر ایک تیز اور چیختی ہوئی آواز آئی تھی، ہائے مارا مجھے شہزادی آکاش پری نے عیاری سے، میرا نام تاتاش جادوگر تھا۔ اس آواز کے ساتھ ہی تاریکی چھٹ گئی تھی اور تاریکی چھٹتے ہی شہزادی آکاش پری نے خود کو شہزادہ شاہروخ اور شہزادی فرقانہ کے ساتھ ایک جھیل کے کنارے پایا تھا۔ شہزادی فرقانہ بے ہوش پڑی تھی، البتہ شہزادہ شاہروخ اپنی اصل حالت میں آ گیا تھا۔ اس نے شہزادی آکاش پری کو تاتاش جادوگر کو مارتے دیکھ لیا تھا اور اس کی کہی ہوئی بات بھی سن لی تھی، اس لیے وہ حیران و پریشان نظروں سے اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ شہزادی آکاش پری سے کچھ پوچھنے لگا تو شہزادی آکاش پری نے اس سے کہا کہ وہ اس کے ساتھ مل کر پہلے شہزادی فرقانہ کو ہوش میں لائے، پھر وہ اسے ساری باتیں بتا دے گی۔ شہزادہ شاہروخ اور شہزادی آکاش پری نے شہزادی فرقانہ کے چہرے پر پانی کے چھینٹے مارے، اس کا ناک اور منہ پکڑ کر اسے ہوش میں لانے کی کوشش کی، مگر کامیاب نہیں ہو سکے۔ شہزادہ شاہروخ جھیل کے کنارے سے ایک خوشبودار بوٹی توڑ لایا اور شہزادی آکاش پری کو بتانے لگا کہ یہ خوشبودار بوٹی ہے، اس سے شہزادی فرقانہ کو لازماً ہوش آ جائے گا۔ اس نے بوٹی کو انگلیوں سے مسل کر شہزادی فرقانہ کی ناک سے لگا دیا، لیکن اس پر بھی شہزادی فرقانہ کو ہوش نہ آیا تو شہزادی آکاش پری کے ساتھ وہ بھی پریشان ہو گیا اور پھر وہ تھک ہار کر جھیل کے کنارے بیٹھ گیا۔ تب شہزادے نے اس سے سوال کیا تھا، شہزادہ حضور، اصل میں شہزادی فرقانہ میری بہت پیاری سہیلی ہے۔ میری والدہ اور شہزادی فرقانہ کی والدہ برسوں سے ایک دوسرے کی سہیلیاں بنی ہوئی تھیں۔ میری والدہ نے شہزادی فرقانہ کی والدہ کو ایک ایسی انگوٹھی دے رکھی تھی جس کی مدد سے وہ پرستان آتی جاتی رہتی تھی۔ اپنی والدہ کے ہمراہ کبھی شہزادی فرقانہ پرستان آ جاتی اور کبھی میں اپنی والدہ کے ہمراہ ان کے ملک چلی جاتی۔ اس طرح ہم دونوں کی دوستی بھی گہری ہو گئی اور ہم دونوں کو بھی اپنے ماں باپ سے اجازت مل گئی کہ میں شہزادی فرقانہ سے ملنے اس کے ملک میں اور شہزادی فرقانہ مجھ سے ملنے پرستان آ سکتی تھی۔ ایک روز اچانک پرستان میں شہزادی فرقانہ کی والدہ روتی ہوئی میرے پاس آئی۔ اس نے مجھے بتایا کہ ایک ظالم اور بدشکل جادوگر شہزادی فرقانہ کو اٹھا کر اپنے ساتھ لے گیا ہے۔ ان کی بات سن کر میں پریشان ہو گئی۔ میں نے ان سے پوچھا کہ وہ جادوگر کون تھا اور وہ شہزادی فرقانہ کو کہاں اور کیوں اٹھا کر لے گیا ہے، لیکن وہ اس جادوگر کے بارے میں کچھ نہیں جانتی تھی۔ تب میں نے انہیں تسلی دی اور اپنے ماں باپ کو تفصیل بتا کر انہیں مہمان خانے میں ٹھہرا لیا۔ میں اور میرے ماں باپ شہزادی فرقانہ کے لیے سخت پریشان تھے۔ پھر میرے کہنے پر بابا جان نے شاہی نجومی آکون جن کو طلب کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ حساب لگا کر بتائے کہ شہزادی فرقانہ کو کس جادوگر نے اغوا کیا ہے اور شہزادی فرقانہ کس حال میں ہے۔ نجومی آکون جن حساب لگانے بیٹھ گیا اور پھر اس نے کافی دیر بعد بتایا کہ شہزادی فرقانہ کو دنیا کا ایک ظالم اور خطرناک جادوگر جس کا نام تاتاش جادوگر ہے اٹھا کر لے گیا ہے۔ تاتاش جادوگر شہزادی فرقانہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ وہ ایک تو بے حد ظالم اور طاقتور جادوگر ہے، دوسرے وہ بے حد بوڑھا اور بدشکل بھی ہے۔ اس جادوگر کی مجبوری یہ تھی کہ وہ زبردستی شہزادی فرقانہ سے شادی نہیں کر سکتا تھا، اس لیے ضروری تھا کہ شہزادی فرقانہ کسی طرح خود اس سے شادی کرنے پر آمادہ ہو جائے،
لیکن شہزادی فرقانہ بد شکل بوڑھے جادوگر سے کسی بھی صورت میں شادی کرنے کے لیے رضامند نہیں ہو رہی تھی۔ تاتا جادوگر نے پہلے تو اسے پیار اور محبت سے سمجھانے کی کوشش کی، پھر اس نے شہزادی فرقانہ پر ظلم و تشدد کے پہاڑ توڑنے شروع کر دیے، اور پھر بھی شہزادی نہ مانی تو اس نے اسے سنگی پہاڑوں کی بدروحوں والی غار میں قید کر دیا، جہاں رات کے وقت خوفناک بدروہیں آ کر نہ صرف شہزادی فرقانہ کو ڈراتی تھیں بلکہ ایک گنجی بدروح اس کا خون بھی پیتی تھی۔ شاہی نجومی کے مطابق تاتاش جادوگر دنیا کا بہت بڑا اور خوفناک جادوگر تھا، جس نے انسانی اور جناتی دنیا سے دور ایک طلسمی ریاست بنا رکھی تھی جسے وہ جادو سلطنت کہتا تھا۔ جادو سلطنت میں اس نے بے شمار جنوں، دیووں اور آدم زادوں کو اپنا تابع کر رکھا تھا، اور وہاں اس نے لاکھوں طلسمی سیاہ پتلے بھی بنا رکھے تھے جن کی نظروں میں آئے بغیر ایک پرندہ بھی جادو سلطنت میں داخل نہیں ہو سکتا تھا۔ تاتاش جادوگر کو جب تک ہلاک نہ کیا جاتا تب تک اس کی قید سے شہزادی فرقانہ کی رہائی ناممکن تھی، اور نجومی آکون جن نے بتایا تھا کہ تاتاش جادوگر کو ہلاک بھی اسی صورت میں کیا جا سکتا تھا جب اس سے اس کا سنہرے دستے والا خنجر، جس پر سیاہ رنگ کے ناک کی شکل بنی ہو، حاصل کر کے اس کے دل میں نہ اتار دیا جائے۔ تاتاش جادوگر سے اس کا خنجر لینا اور اس سے اسے ہلاک کرنا واقعی ناممکن تھا، کیونکہ تاتاش جادوگر انسانوں کے ذہن پڑھنے کا بھی علم جانتا تھا۔ نجومی آکون جن کی باتیں سن کر میں اور میرے ماں باپ پریشان ہو گئے کہ اب کیا کیا جائے۔ پھر اچانک میرے ذہن میں ایک انوکھی ترکیب آ گئی۔ نجومی آکون جن نے بتایا تھا کہ تاتاش جادوگر شہزادی فرقانہ سے اس لیے شادی کرنا چاہتا ہے کہ وہ شہزادی فرقانہ کو دنیا کی حسین ترین شہزادی سمجھتا تھا، اور میرے خیال کے مطابق شہزادی فرقانہ سے میں کہیں زیادہ حسین تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ اگر میں کسی طرح تاتاش جادوگر کے سامنے چلی جاؤں اور اس سے کہوں کہ میں اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں تو وہ یقیناً میری بات مان جائے گا۔ میں کسی طرح اس کے ساتھ رہ کر چالاکی اور عیاری سے اس کا خنجر حاصل کر لوں گی، اور پھر موقع ملتے ہی اسے جان سے مار دوں گی۔ اس کام میں مجھے بہت وقت لگ سکتا تھا، مگر میں نے اپنی ترکیب پر شہزادی فرقانہ کی جان بچانے کے لیے ہر حال میں عمل کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ چنانچہ اپنے ماں باپ کو بتائے بغیر میں پرستان سے نکل کھڑی ہوئی۔ پھر مجھے یاد آیا کہ میں پرستان سے باہر لے جانے والی اپنی خاص انگوٹھی اپنی ماں کے پاس چھوڑ آئی ہوں۔ ان کے پاس واپس جاتی تو انہیں یقیناً علم ہو جاتا کہ میرے ارادے کیا ہیں، اس لیے میں خاموشی سے آپ کے پاس آ گئی تاکہ آپ کی مدد سے پرستان سے باہر جا سکوں۔ میں آپ سے جھوٹ بھی نہیں کہنا چاہتی تھی اور آپ کو سچ بھی نہیں بتانا چاہتی تھی، اور اس کے علاوہ میں اپنے ذہن میں اس بات کو پختہ کر رہی تھی کہ میں واقعی تاتاش جادوگر کی طاقت اور اس کی وسیع و عریض سلطنت سے مرعوب ہو کر اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ نے میری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا تو میں نے سوچا کہ میں کسی طرح سرحدی محافظوں کو بیوقوف بنا کر پرستان سے نکل جاؤں گی۔ ایسے میں میری مدد کرنے کے لیے مجھے پرستان کے نیک بزرگ سرخ بابا نے اپنے پاس بلا لیا۔ وہ میرے ارادے جانتے تھے۔ انہوں نے نہ صرف مجھے پرستان سے نکال دیا بلکہ مجھے سرخ دانوں والی تصویر بھی دے دی کہ اس کے میرے گلے میں موجود رہنے سے تاتاش جادوگر میرے ارادوں کے بارے میں کچھ نہیں جان پائے گا۔ اس کے علاوہ انہوں نے مجھے یہ انگوٹھی بھی دی تاکہ تاتاش جادوگر مجھ پر کوئی جادو نہ چلا سکے۔ بہرحال میں تاتاش جادوگر تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ میں ابھی سوچ رہی تھی کہ میں تاتاش جادوگر کو کیسے بے وقوف بناؤں گی اور اس سے کیسے شہزادی فرقانہ کے بارے میں پوچھوں اور اس کا سنہرے دستے والا خنجر کس طرح حاصل کروں کہ تاتاش جادوگر نے شہزادی فرقانہ کے بارے میں مجھے خود ہی سب کچھ بتا دیا، اور پھر اس نے مجھے بتایا کہ آپ نے فوج کے ساتھ مل کر کی جادو سلطنت پر حملہ کر دیا ہے، مگر اس کے جادو پتلوں اور غلام جنوں دیووں نے تمہاری فوج کو بری طرح سے مار بھگایا ہے، اور آپ بھی اپنی جان بچا کر اور آدم زاد بن کر سنگی پہاڑوں کی جانب بھاگ گئے ہیں۔ تاتاش جادوگر کو ڈر تھا کہ آپ سنگی پہاڑوں میں جا کر اس غار میں نہ چھپ جائیں جہاں اس نے شہزادی فرقانہ کو قید کر رکھا ہے۔ اس کے جادو شیطان نے اسے بتایا تھا کہ اگر شہزادی فرقانہ اس بدروحوں کی غار سے نکلنے میں کامیاب ہو گئی یا اس سے تاتاش جادوگر نے شادی نہ کی یا اس کی بھینٹ اس کے قدموں میں نہ چڑھائی تو وہ اس سے ناراض ہو جائے گا۔ جادو شیطان کے ناراض ہونے کا مطلب تھا کہ وہ تاتاش جادوگر سے اس کی ساری جادوئی صلاحیتیں چھین لیتا۔ اس لیے وہ بدروحوں کے غار میں شہزادی فرقانہ کی حفاظت اور آپ کو ہلاک کرنے چل پڑا۔ میں نے اسے چونکہ اعتماد میں لے لیا تھا اور میرے گلے میں بزرگ جن کی سرخ دانوں والی مقدس تسبیح تھی، اس لیے تاتاش جادوگر میرے ارادے نہ جان پایا اور مجھے لے کر اس غار میں آ گیا۔ آگے کیا ہوا وہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ یہ کہہ کر شہزادی آکاش پری خاموش ہو گئی۔ اوہ، تم اپنی سہیلی کی جان بچانے اور ایک شیطان جادوگر کو ہلاک کرنا چاہتی تھی، اسی لیے تم نے یہ سب کھیل کھیلا تھا، اور میں یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ تم غدار ہو گئی ہو، جو نہ صرف مجھے دھوکہ دے رہی ہو بلکہ پرستان اور پرستان کے قانون سے بھی غداری کر رہی ہو۔
شہزادہ شاہرخ نے شرمندہ ہوتے ہوئے کہا، میں نے آپ کو بتایا ہے نا شہزادے کہ میں آپ کی مدد سے پرستان سے باہر جانا چاہتی تھی۔ شہزادی آکاش پری نے کہا، بہرحال تم نے غلطی کی، تم اگر مجھے اصل حقیقت پہلے بتا دیتی تو کیا میں تمہاری مدد نہ کرتا؟ شہزادہ شاہرخ نے شکایتی لہجے میں کہا، ہاں واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی تھی۔ تاتا جادوگر تک پہنچ کر اس سے چلاکی اور عیاری سے اس کا خنجر حاصل کر کے واقعی میں اسے آسانی سے قتل کر سکتی تھی۔ آپ کو اگر میں ساری باتیں بتا دیتی تو آپ اس طرح غصے میں آ کر پرستان کی اتنی بڑی فوج لے کر جادو سلطنت پر حملہ تو نہ کرتے۔ میری ذرا سی غلطی اور آپ کے غصے کی وجہ سے لاکھوں بے گناہ جنات مارے گئے۔ شہزادی آکاش پری نے افسوس بھرے لہجے میں کہا، ہاں واقعی میں بھی اپنی انا اور تمہاری غداری کی وجہ سے غصے میں آ گیا تھا۔ ان تمام جنوں کی موت کا ذمہ دار میں ہوں، جس کے لیے میں خود کو کبھی معاف نہ کر سکوں گا۔ شہزادہ شاہرخ نے بجھے ہوئے لہجے میں کہا، اچھا تم نے تاتا جادوگر کو تو ہلاک کر دیا، مگر اس کی سلطنت اور اس کے غلام جن، دیو اور تلسمی پتلے، کیا وہ اسی طرح قائم رہیں گے؟ چند لمحوں کے بعد شہزادہ شاہرخ نے چونک کر پوچھا، جادو سلطنت اور جادو پتلے تاتا جادوگر نے جادو کی طاقتوں سے بنائے تھے جو اس کی ہلاکت کے ساتھ ہی ختم ہو گئے ہوں گے، بلکہ تاتا جادوگر کے مرتے ہی غلام جنوں اور دیووں کے سروں پر سے بھی اس کا جادو اتر گیا ہوگا۔ اب وہ آزاد ہوں گے اور ہو سکتا ہے اب تک واپس اپنے اپنے علاقوں کی طرف لوٹ گئے ہوں۔ شہزادی آکاش پری نے جواب دیا، اب شہزادی فرقانہ کے ہوش میں آنے کا مسئلہ باقی رہ گیا ہے۔ ہم ہر ممکن طریقے سے اسے ہوش میں لانے کی کوشش کر چکے ہیں، لیکن بے سود رہا۔ شہزادہ شاہرخ نے کہا، میرا خیال ہے ہم انہیں سرخ بابا کے پاس لے چلتے ہیں، ہو سکتا ہے تاتا جادوگر کا اس پر سے ابھی سحر نہ ٹوٹا ہو۔ سرخ بابا اس کا سحر توڑ دیں گے اور مجھے یقین ہے کہ ان کے پاس لے جانے سے شہزادی فرقانہ کو ہوش آ جائے گا۔ شہزادی آکاش پری نے مشورہ دیتے ہوئے کہا اور شہزادہ شاہرخ نے اسبات میں سر ہلا دیا، اور پھر وہ دونوں شہزادی فرقانہ کو سرخ پہاڑوں کے سرخ غار میں موجود سرخ جن بابا کے پاس لے گئے۔ جنہوں نے شہزادی فرقانہ پر دم کیا تو شہزادی فرقانہ کو ہوش آ گیا۔ خود کو سرخ غار میں ایک بوڑھے جن، خوبصورت شہزادے اور شہزادی آکاش پری کے پاس دیکھ کر شہزادی فرقانہ حیران رہ گئی۔ شہزادہ شاہرخ نے اس کی حیرانی دور کرنے کے لیے شہزادی فرقانہ کو بتانا شروع کر دیا کہ کس طرح آکاش پری نے اپنی جان کی بازی لگا کر اسے ظالم اور شیطان جادوگر کی قید سے آزادی دلائی ہے۔ شہزادی فرقانہ شہزادی آکاش پری کی ذہانت، بہادری اور اس کا خلوص دیکھ کر حیرت سے اسے دیکھتی رہ گئی، اور پھر وہ فرتے جذبات سے شہزادی آکاش پری کے گلے لگ گئی اور بے اختیار رونے لگی، جس پر شہزادی آکاش پری مسکراتے ہوئے اسے تسلیاں دینے لگی۔ شہزادہ شاہرخ شہزادی آکاش پری کی جانب بڑی محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اگر وہ غصے میں آ کر اسی وقت شہزادی کو مار دیتا جب شہزادی نے اس کے پاس آ کر کہا تھا کہ وہ اس سے نہیں بلکہ تاتا جادوگر سے شادی کرنا چاہتا ہے، تو کیا ہوتا؟ ختم شد۔